أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين۔ یہ صورت الجمعہ کی 3 آیات ابھی میں نے تلاوت کی ہیں، یعنی آیت نمبر 6، 7 اور 8۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
جن لوگوں پر توریت واجب کی گئی تھی پھر انہوں نے اس پر عمل نہ کیا، ان کی مثال گدھے کی سی ہے جو بہت ساری کتابیں اٹھائے ہوئے ہو۔ اس قوم کی مثال بہت بری ہے جو اللہ کی ایتوں کو جھٹلاتے ہیں، اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ اے لوگو، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے لوگو جو یہودی ہوئے ہو، اگر تمہیں یہ غرور ہے کہ باقی لوگوں کو چھوڑ کر تم ہی اللہ کے دوست ہو تو موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو۔ مقصد یہ ہے کہ اگر تم سچے ہو تو میرے ساتھ مبالغہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں ہم جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ہم فیصلہ لیتے ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ فرماتا ہے اور وہ اس کی ہرگز تمنا نہیں کریں گے، یعنی اللہ نے فیصلہ بھی بتا دیا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اور وہ اس کی ہرگز تمنا نہیں کریں گے، اس کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ سامعین کرام، یہ جھوٹے جو گمراہ لوگ ہوتے ہیں نا، یعنی اپنے صاحب شریعت نبی کے بعد پھر اس کی امت میں پھر اس قسم کے جیسے جیسے صاحب شریعت نبی کا جو زمانہ ہے دور چلا جاتا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ جتنا زیادہ دیر ہوتی جاتی ہے اس کی امت میں جھوٹے لوگ یعنی وہ بن جاتے ہیں، گمراہ ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ جو صاحب شریعت نبی کی تعلیم ہوتی ہے اس کو دکانیں بنا کے بیٹھ جاتے ہیں، کاروبار بنا لیتے ہیں۔ اس قسم کے جھوٹے اور گمراہ لوگ جو ہوتے ہیں سامعین کرام، اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے موت کی تمنا نہیں کیا کرتے، یا بالفاظ دیگر ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ مبالغہ سے بھاگ جاتے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرنے والی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان آیات میں، اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرنے والی قوم کی حالت ایسے گدھے کی ہوتی ہے جس پر کتابیں تو لدی ہوئی ہوں، یعنی وہ کتابیں تو اٹھائے ہوئے ہو لیکن وہ جانتا مانتا کچھ نہ ہو۔ ایسے گمراہ لوگ جیسے کہ ابھی میں نے کہا ہے، نہ مناظرہ کیا کرتے ہیں صادقوں کے ساتھ، اور نہ ہی صادقوں کے بالمقابل مبالغہ کے لیے میدان میں اترتے ہیں، کیونکہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی بے ایمانیوں کو اور اپنی بد عملیوں کو خوب جانتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اگر ہم مبالغہ کریں گے تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، یا مناظرہ کے لیے ہم صادق کے بالمقابل میدان میں اتر جائیں گے تو پھر صادق کے پاس تو سچائی ہے، اس کے پاس براہین اور دلائل ہیں، تو وہاں پر تو ہمارا حشر اور نشر ہو جائے گا۔ تو اس لیے اس خوف سے یہ لوگ جو ہوتے ہیں نہ صادق کے بالمقابل مناظرہ کے لیے میدان میں اترتے ہیں اور نہ ہی اسے مبالغہ کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اور یہ جو ابھی میں نے آیات پڑھی ہیں سورۃ جمعہ کی آیت نمبر 6، 7 اور 8، ان آیاتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کا بطور خاص ذکر کر کے یہ اسی بات کی وضاحت کی ہے کہ اس قسم کے لوگ جو ہوتے ہیں صاحب شریعت نبی کے بعد ان کی حالت گمراہ ہونے کے بعد ایسی ہو جاتی ہے جیسے کہ گدھا ہے، وہ کتابیں تو اس پر لدی ہوئی ہیں لیکن وہ جانتا بانتا کچھ نہیں ہے۔ تو اب میں اپنے آج کے لیکچر کے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ اے میرے سادہ اور زندہ درگور احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، اور اس باقی جو دیگر سامعین ہیں، میں آپ سب سے کہتا ہوں کہ خاکسار قبرستانی جماعت احمدیہ اور اس طرح اپنے دیگر مخالفین جو ہیں ان کو مناظرہ کا چیلنج دے کر عرصہ 16 سال سے میدان میں جم کر شیر کی طرح کھڑا ہوا ہے، لیکن کسی قبرستانی نام نہاد خلیفے یا بلائے قادیان کے جو موجودہ کھڑپینچ ہے جس کا دعویٰ ہے کہ اسے خدا نے خلیفہ بنایا ہے، ان کو توفیق نہیں ملی کہ وہ جرت کر کے خدا کی اس مود شیر یعنی محمدی مریم مرزا غلام احمد صاحب کی مود نشان رحمت یا مود ذکی غلام مسیح عظمہ کا مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں یہ لوگ نکلتے یا ان کا نام نہاد خلیفہ نکلتا۔ اب میں سامعین کو بتاتا ہوں کہ خاکسار کا یہ جو دعویٰ ہے صرف خالی دعویٰ نہیں ہے بلکہ اس کے ثبوت ہیں۔ مثال کے طور پر خاکسار کا الغلام.com پر مضمون نمبر 94 یہ مورخہ 22 دسمبر 2014 کو خاکسار نے لکھا تھا۔ اس کا عنوان ہے جماعت احمدیہ قادیان عالمگیر کے لیے کھلا چیلنج۔
باغرض اتمام حجت، وہاں پر سامعین جو ہیں میرے احمدی بہن بھائی اور بزرگ ہیں وہاں پر پڑھیں. تو یہ 2014 کی بات ہے، 22 دسمبر کی. میں نے وہاں پر ان کو بلایا ہے، کھلا چیلنج دیا ہوا ہے. دوسرا کتابچہ یہ جو جنوری 2014 میں یہ شائع ہوا، تو اس کا عنوان ہے احمدیوں کے لیے ایک لمحہ فکریہ اور جماعت احمدیہ عالمگیر کے لیے ایک کھلا چیلنج. یہ کتابچہ جو الغلام.com ہے، اس پہ جو بکس سیکشن ہے وہاں پر آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں. تو میں اس کا یہاں پر دکھا دیتا ہوں کہ یہ وہ کتابچہ ہے. یہ جنوری 2014 کو پہلی دفعہ شائع ہوا تھا. تیسرا نیوز نمبر 105 آپ پڑھیں الغلام.com پر جا کر. مورخہ 6 جون 2015 جماعت احمدیہ عالمگیر کے لیے ایک کھلا چیلنج. وہاں پر میں نے 2015 کو میں نے یہ چیلنج دے رکھا ہے، یعنی 6 جون 2015 کو. اسی طرح سامعین کرام، خاکسار نے گزشتہ سے پیوستہ سال یعنی فروری 2018 کو قبرستانی نام نہاد خلیفے کو باضابطہ طور پر تحریری رنگ میں مبالغہ کی طرف بلایا تھا. لیکن خدا کا بنایا ہوا یہ نام نہاد خلیفہ، یہ خدا کا بنایا ہوا کہاں ہے؟ یہ جال ساز بلائد دمشق کا کرپینچ ہے. اور میرے مخالفین جو ہیں جماعتی احمدیہ قبرستان سے تعلق رکھنے والے جہلے مولوی ٹائپ لوگ سارے، وہ بڑے غصہ کرتے ہیں کہ جمبا صاحب کھڑپینچ کہتا ہے. بھی دیکھو 1500 سال پہلے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو مکہ کا ابو الحکم تھا، جس کو عاصم نے ابو جہل قرار دیا تھا، اس نے اور اس کے ساتھیوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کیا تھا؟ شیب ابی طالب میں ڈال دیا. اور عاصم کو اور اس کے اہل و عیال اور آپ کے دیگر رشتہ داروں کو 3 سال تک اس نے بند رکھا. تو کیا وہ ابو جہل جو کھڑپینچ نہیں تھا مکہ کا؟ تو اسی قسم کے جو کام کرے گا وہ کھڑپینچ ہی ہوگا. تو اس بندے نے بھی جنوری 2004 میں اس عاجز کو، میرے اہل و عیال کو، اور اس کے بعد پھر جتنے میری جماعت کے دوسرے لوگ ہیں ان کو سب کو، ان لوگوں نے جماعتی احمدیہ مرزا غلام صاحب کی جماعت سے بغیر کسی قصور اور بغیر کسی جرم کے ان لوگوں نے نہ صرف ہمیں نکالا اور خراج کیا اور مقاطع کر کے مجھے تو کیل میں بٹھایا ہوا ہے. تو بہرحال یہ مطلب کہ جو ابو جہل کے کام کرے، جیسے کام کرے گا تو وہ کھڑپینچ ہی ہوگا نا. اسی طرح فرعون نے بنی اسرائیل پر کتنا ظلم کیا تھا. ان پر اپنی طاقت کے ساتھ بادشاہ تھا تو ان سے کام لیتا تھا اور مزدوریاں کرواتا تھا، اور اس نے شکنجے میں کسے ہوئے تھے سارے بنی اسرائیل. اور یہ کھڑپینچ تھا نا اب فرعون. اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے رستگاری کے لیے بھیجا بنی اسرائیل کی. تو بڑا لمبا ایک تفصیل ہے، قرآن کریم میں بہت ساری صورتیں ہیں جن کا ذکر ہے. تو فرعون اپنے زمانے کا کھڑپینچ تھا، ابو جہل اپنے زمانے کا کھڑپینچ تھا. تو ان کا جو موجودہ جو کہتا ہے میں خدا کا بنایا ہوں خلیفہ، یہ جال ساز موجودہ دور کا بلائے قادیان کا کھڑپینچ ہے. میں ثبوت دیتا ہوں ان باتوں کو، کیونکہ جو فرعون جیسے کام کرے گا، جو ابو جہل جیسے کام کرے گا، وہ لازمی ہے وہ خدا کا بنایا نہیں ہوگا، وہ بلائے قادیان کا یا کسی کا لوگوں کا بنایا ہوا کھڑپینچ ہوگا. تو میں تبھی ان کو کہتا ہوں کہ یہ بلائے قادیان کا کھڑپینچ ہے. تو میرے مخالفین جو غصہ کرتے ہیں، پھر میں کہتا ہوں کہ خاکسار نے فروری 2018 کو اس نام نہاد خلیفے کو باضابطہ طور پر تحریری رنگ میں مبالغہ کی طرف بلایا تھا، لیکن خدا کا یہ بنایا ہوا نام نہاد خلیفہ یا ان کا حضور پر نور خاکسار کے ساتھ مبالغہ سے بھی بھاگ گیا. اور میں دیکھیں یہ کتابچہ ہے جماعت احمدیہ اسلاف سن کا چھپا ہوا، ان کو دعوت دی ہمیشہ ہمیش کے لیے. یہ کتابچہ اور دوسرا کتابچہ، ان دونوں کتابچوں نے ہمیشہ ہمیش کے لیے جماعت احمدیہ قبرستان کے نام نہاد خلیفوں، ان کے پیٹ پرست مولویوں، ان کے دنیا پرست ارباب و اختیار اور دنیا پرست جیلوں کے ہمیشہ ہمیش کے لیے منہ کالے کر دیے. یہ ہے وہ شان محمدی مریم مرزا غلام احمد صاحب کے اس روحانی فرزند کی جس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے زید درگاہ خدا مرد بسد اعزاز میں آیت، مبارک بادت اے مریم کہ عیسیٰ باز میں آیت. خدا کی درگاہ سے ایک مرد بڑے اعزاز کے ساتھ آتا ہے، اے محمدی مریم مرزا غلام احمد تجھے مبارک ہو کہ عیسیٰ دوبارہ آتا ہے. یہ دیکھیں ثبوت ہے اس بات کا کہ وہ
عیسیٰ جس کی خبر محمدی مریم کو دی گئی تھی، اللہ تعالیٰ نے دی تھی، جب اس کا نزول ہو گیا تو اس نے اس جماعت احمدیہ قبرستان کے نام نہاد خلیفوں، ان کے پیٹ پرست مولویوں اور ان کے پیٹ پرست جو ہیں ارباب و اختیار اور ان کے جالے جو ہیں ان کا مناظرے اور مبالغے کے میدان میں منہ کالا کر دیا۔ یہ دیکھو، یہ ثبوت میں دے رہا ہوں۔ اور آپ علاوہ اس کے، یہ تو میں نے دکھایا نا کتابچہ، مضمون نمبر 125، یہ مورخہ 8 فروری 2018، اس کا عنوان ہے حق اور باطل میں فیصلہ کرنے کے لیے جناب مرزا مسرور احمد صاحب کو مبالغہ کی کھلی پیشکش۔ یہ بندہ بھاگ گیا۔ اسی طرح خطبہ جمعہ مورخہ 16 فروری 2018، عبدالغفار جمبا مدعی معوذ ذکی غلام مسیح الزمان کی طرف سے مرزا مسرور احمد صاحب کو مبالغہ کی کھلی پیشکش۔ آپ دیکھیں، وہ خطبہ بھی سنیں، یہ جو میں نے سب ثبوت دے رہا ہوں، تو یہ صاحب جو ہے یہ بالکل میرے مبالغہ سے ہی بھاگ گیا اور مناظرہ کرنے کے لیے تو تیار ہی نہیں نا۔ یہ عجیب خدا کا بنایا ہوا خلیفہ ہے ان لوگوں کا، یہ تو سارے جعل ساز لوگ ہیں۔ 1914 سے جعل سازی شروع انہوں نے کی ہوئی ہے، اور آگے میرے سادہ زندہ درگور، یعنی آپ لوگوں سے آزادی ضمیر چھین کر آپ لوگوں کو زندہ درگور نے کیا ہے، اور آپ سادہ ہیں، تقوی آپ سے ختم ہو گیا، آپ نے ان لوگوں کو ہی اپنا خدا بنا لیا، تبھی تم کمزور ہو۔ اگر آپ میں تقوی ہوتا تو کبھی بھی آپ زندہ درگور نہ ہوتے، کھڑے ہوتے، مقابلہ کرتے ان لوگوں کا بھی تم کون ہوتے ہو، دین میں تو جبر کوئی نہیں ہے، ہم سے آزادی ضمیر چھیننے والے تم کون ہوتے ہو۔ لیکن اے میرے سادہ احمدی بہنوں، بھائی اور بزرگوں، تم نے نہ حضرت مرزا صاحب کی کتابیں پڑھی، نہ قرآن کریم کا تدبر سے مطالعہ کیا۔ اس قسم کے یعنی ظالم لوگ ہیں، یہ مس یوز کرتے ہیں یعنی جماعتوں کو، یعنی کسی امتی نبی کی اگر جماعت ہے یا کسی صاحب شریعت نبی کی امت ہے تو اس قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں ظالم، ان کو مس یوز کر کے دنیا کماتے ہیں۔ سامعین کرام، خاکسار کے جولائی، اگست، ستمبر، اکتوبر، نومبر اور دسمبر 2017 کے جو خطبات ہیں، میں نے بڑی وہاں پر آپ سنیں، وہاں پر میں نے بلا کے تھک گیا لوگوں کو کہ آئیں میرے ساتھ مناظرہ کریں اور ہم اپنا فیصلہ کرتے ہیں تنازعہ کا قرآن کریم کی تعلیم کی روشنی میں۔ یہ لوگ ٹس سے مسنے ہوئے بھاگ گئے۔ تو اب میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ میں یہی کہوں گا کہ یہ لوگ سارے مناظرہ اور مبالغہ کی طرف میرے بلانے کے باوجود یہ سب لوگ بھاگ گئے، بلکہ یہ لوگ بھاگ کر اپنے آپ کو بغوڑے ثابت کر چکے ہیں۔ اس کے بعد میں سامنے کرام آپ کو بتاتا ہوں کہ چلہ ہوشیارپور میں اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم مرزا غلام احمد صاحب کو 40 دنوں کا چلہ تھا ان کا۔ اس چلہ کے دوران اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک نشان رحمت، یعنی ہم معود نشان رحمت کہہ سکتے ہیں، اور یا اس کو ہم ذکی غلام کہہ سکتے ہیں، اس کی بشارت دی تھی محمدی مریم کو، اور یہی وہ معود نشان رحمت یا ذکی غلام مسیح الزماں محمدی مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے۔ میں کہہ سکتا ہوں کہ جس روایت کا یا پیشگوئی کا آنسم نے امت کے آگے خبر دی ہوئی ہے کہ وہ امت کیسے ہلاک ہو، جس کے اول میں درمیان میں مہدی اور آخر پہ مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوں گے۔ آنسم کی اسی پیشگوئی کو، اسی خبر کو چلہ ہوشیارپور میں اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد صاحب پر یہ الہامی پیشگوئی 20 فروری کی نازل فرما کر آنسم کی پیشگوئی کو دہرایا ہے۔ اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو کوئی نئی پیشگوئی نہیں ہے، یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ 1500 سال پہلے والی جو پیشگوئی ہے وہی چلہ ہوشیارپور میں دہرائی گئی تھی۔ دوسری بات میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے الہامی کلام میں وہ جو 20 فروری 1886 کی جو الہامی پیشگوئی ہے، وہ مرزا غلام احمد صاحب کا کوئی اپنا لکھا ہوا خود افسانہ نہیں ہے۔ مثلا میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں، اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا سے شروع ہو کر تب اپنے نفسی نقطہ آسمان کی طرف اٹھایا جائے گا، وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا۔ یہ جو الہامی کلام ہے مرزا غلام صاحب پر نازل ہوا، اس الہامی کلام میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ملہم کو، محمدی مریم کو ایک نشان رحمت کی، اسے اللہ نے ذکی غلام قرار دیا ہے۔ سورۃ مریم پڑھے، اور اسی ذکی غلام کو معود نشان رحمت کو ملہم نے اپنے الفاظ میں مسلم موت کا ٹائٹل دیا اپنی تالیفات میں۔ تو میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ جب یہ پیشگوئی شائع کی ملہم نے، تو شائع کرنے کے وقت ملہم نے ذکی غلام کے آگے بریکٹ میں لڑکا لکھ دیا، یعنی یہ ملہم کا اپنا اتحاد اور خیال تھا کہ یہ ذکی غلام، اور سو تجھے بشارت ہو کہ ایک بجی اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا،
اسٹاپ، ایک ذکی غلام تجھے ملے گا، اسٹاپ. یہ ذکی غلام اور یہ لڑکا ایک ہی وجود ہے. تب انہوں نے ذکی غلام کے آگے بریکٹ میں لڑکا لکھا اور وضاحت ایک لحاظ سے کی. لیکن میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو لڑکا انہوں نے لکھا ہے ذکی غلام کے آگے، یہ لڑکا نہیں. اللہ تعالیٰ نے اس الہامی پیشگوئی کو یا اپنے اس الہامی کلام میں جس نشان رحمت یا ذکی غلام کی بشارت دی تھی محمدی مریم کو، اس پیشگوئی کے بعد 6-7 نومبر 1907 تک الہامی کلام، الہامی بشارتیں نازل فرما کر اس ذکی غلام کے انہوں نے وضاحت کر دی کہ یہ اے میرے بندے، یہ ذکی غلام تیرا کوئی جسمانی لڑکا نہیں. دیکھیں اس ذکی غلام کے متعلق جسے مرزا صاحب نے مسلم موعود قرار دیا، اس کی حقیقت جاننے کے لیے ہم نے اس الہامی کلام کو دیکھنا ہے جو مرزا غلام احمد صاحب پر چلہ ہوشیارپور میں 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی کی شکل میں نازل ہوا، یا اس کے بعد 6-7 نومبر 1907 تک ملہم پر نازل ہوتا رہا. ملہم کے اپنے کلام کی اس اللہ کے کلام کے بالمقابل کوئی حیثیت نہیں، یا اگر ہے حیثیت تو ثانوی ہے. یاد رکھیں سامعین کرام، میں بارہا اپنے حوالے دے چکا ہوں حضرت مرزا صاحب صاحب کے. وہ خود فرماتے ہیں کہ بعض اوقات ملہم جو ہے اللہ تعالیٰ کے الہام کی تشریح کرتا ہے، اور اس تشریح کرتے وقت بعض اوقات وہ تشریح ٹھیک ہوتی ہے، بعض اوقات وہ غلط بھی ہو جاتی ہے. اور انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ اگر کسی وقت ملہم کے الہام اور اس کے اپنے کلام میں تضاد پڑ جائے، اگر تو دونوں میں مطابقت پیدا ہو جائے، تو یقیناً کسی الہامی پیشگوئی کے حوالہ سے ملہم کی جو اپنا کلام ہے اس کی پیروی کرنی چاہیے. لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ملہم کا الہامی کلام میں اور اس کی تشریح میں، تفسیر میں تضاد پیدا ہو جائے. تو پھر کیا کریں؟ ملہم ہمیں کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ پھر اس شکل میں دوستوں کو چاہیے یا پیروکاروں کو چاہیے کہ ملہم کی کلام کی کو ثانوی حیثیت دے دیں اور ملہم کا جو الہام ہے اس کو فالو کریں. کیونکہ وہ خود فرماتے ہیں خدا کے قول سے قول بشر کیوں کر برابر ہو، وہاں قدرت یہاں درماندگی فرق نمایاں ہے. اور اس سے میں ایک حوالہ ان کو پڑھ دیتا ہوں. حضور صاحب فرماتے ہیں، ہاں اگر ہم نے محض اپنے اجتہاد سے یہ خیال کیا ہو کہ شاید یہی لڑکا مردان خدا میں سے ہوگا، تو یہ الہام الہی پر الزام نہیں. ہم اپنی اجتہادی باتوں کو خطا سے معصوم نہیں سمجھتے. ہمیں ملزم کرنے کے لیے ہمارا کوئی الہام پیش کرنا چاہیے. اجتہادی غلطی نبیوں اور رسولوں سے بھی ہو جاتی ہے جس پر وہ قائم نہیں رکھے جاتے. یہ ذکی غلام کے آگے لڑکا بریکٹ میں لکھنا یہ ملہم کی اپنی اجتہادی غلطی تھی. اللہ نے پھر قصہ اٹھائی کہ اس پیشگوئی کے بعد 6-7 نومبر 1907 تک اللہ تعالیٰ نے 11 الہامی بشارتیں ذکی غلام کے حوالے سے یا اس کے صفاتی ناموں کے ساتھ نازل فرمائیں، اور وہ جو اجتہادی غلطی تھی اپنے بندے کی یا ملہم کی وہ دور کر دی، اٹھا دی، بتا دیا کہ یہ تیرا لڑکا نہیں ہے، یہ آئندہ زمانے میں تیری جماعت میں، تیری ضروریت میں 6-7 نومبر 1907 کے بعد پیدا ہوگا. میں نے اپنے جو لیکچر ہیں میرے لیکچر نمبر 69، 70 اور 71، اس میں بڑی وضاحت کے ساتھ میں نے اپنے احمدی بھائیوں کو بتایا ہوا ہے اور کہ یہ حقیقت کیا ہے. تو امید ہے ان کو سمجھ آ گئی ہوگی. یہ جو الہامی کلام ہے نا سارا مرزا غلام صاحب پر جو نازل ہوا ذکی غلام کے حوالے سے، نیوز نمبر جو 160 ہے، سامعین وہاں پر پڑھے، سارا آپ کو الہامی کلام وہاں پر میں نے وہ لکھ دیا ہے. میں نے وہ میرا نہیں لکھا ہوا، جماعتی احمدیہ قبرستان کا جو شائع کردہ تذکرہ ہے میں نے وہاں پر اٹھا کے وہاں پر لگا دیا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ کس ڈیٹ کو کیا الہام ہوا تھا، کیا بشارت ہوئی تھی، پھر کب تک ہوتی رہی، سارا آپ پڑھ لیں وہاں پہ. علاوہ اس کے سامنے کرام اور اے میرے احمدی بہنوں بھائیوں اور بزرگوں، بالفاظ دیگر یہ قبرستانی نام نہاد خلیفے جن کی ابھی میں بات کر رہا ہوں، یا میں کہہ سکتا ہوں کہ پیٹ پرست مولوی، تمام جالے اور ارباب و اختیار جن کا بھی میں ذکر کر رہا ہوں، میدان مناظرہ اور مبالغہ سے بھاگ کر حکم و عدل حضرت مرزا غلام احمد صاحب کے فرمودہ کے مطابق مخنث ثابت ہو چکے ہیں. یہ بڑا غصہ کرتے ہیں اس بات سے. میں نہیں کہہ رہا یا میرے جو پیروکار ہیں وہ نہیں کہہ رہے، یہ حکم و عدل کا فیصلہ ہے کہ جو میدان سے، وہ میدان خواہ مناظرے کا ہو یا مبالغہ کو بھاگ جائے وہ مخنث ہوتا ہے. تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ سارے ثبوت دے دیا. 2014 سے میرے مضامین، میرے کتابچے دیکھیں، یہ میرے چیلنج ہیں، یہ مبالغہ ہے، یہ سب ان کے نام نہاد خلیفے، ان کے مولوی بھاگ گئے. تو یہ ثبوت دے رہا ہوں
کہ خدا کا شیر مود ذکی غلام مسیح الزماں مود نشان رحمت میدان میں کھڑا ہے اور ان کو للکار رہا ہے، 2014 سے للکار رہا ہے، تو یہ ٹس سے مس ہونے کے لیے تیار نہیں، بھاگتے پھر رہے ہیں۔ تو مرزا غلام حسین محمود علی فرماتے ہیں کہ جو میدان خواہ وہ مناظرے کا ہو یا مبالغہ کا ہو، اس سے جو بھاگ جائے وہ مخنث ہوتا ہے۔ میں ان کا حوالہ پڑھ دیتا ہوں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ آپ کا اربعین نمبر 3 روحانی خزائن جلد 17 صفحات 399 اور 400، اس پر حضور ہم لکھتے ہیں، اگرچہ جو لوگ دل کے پاک ہیں مرنے کے بعد خدا کو دیکھیں گے، لیکن مجھے اسی کے منہ کی قسم ہے کہ میں اب بھی اسے دیکھ رہا ہوں۔ میں بھی قسم کھا کر کہتا ہوں آپ لوگوں کو کہ میں اب بھی اسے دیکھ رہا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر ظاہر ہوتا ہے جن کے دل پاک ہوتے ہیں، بدکاروں پر وہ ظاہر نہیں ہوتا، بدکاروں کو اپنا چہرہ نہیں دکھاتا۔ خدا کا خوف کرو، اپنے دلوں کو صاف کرو۔ آگے اس میں لکھتے ہیں، دنیا مجھ کو نہیں پہچانتی لیکن وہ مجھے جانتا ہے، جس نے مجھے بھیجا ہے۔ ایسی میں کہتا ہوں آج ان کا مؤذ ذکی غلام ہوں، دنیا نہیں مجھے جانتی لیکن وہ جانتا ہے جس نے مجھے کھڑا کیا ہے۔ یہ ان لوگوں کی غلطی ہے اور سراسر بدقسمتی ہے کہ میری تباہی چاہتے ہیں۔ میں بھی آپ لوگوں سے کہتا ہوں، اے جیلیو، اے ارباب و اختیار قبرستانی ارباب و اختیار، اے قبرستانی پیٹ پرست مولویوں اور اے قبرستانی بلید قادیان کے کھڑپینچو، تم غلطی میں ہو جو میری تباہی چاہ رہے ہو۔ میں وہ درخت ہوں، مرزا صاحب فرماتے ہیں، میں وہ درخت ہوں جس کو مالک حقیقی نے اپنے ہاتھ سے لگایا ہے۔ میں آپ لوگوں کو کہتا ہوں، میں وہ درخت ہوں جس کو مالک حقیقی نے اپنے ہاتھ سے لگایا ہے۔ جو شخص مجھے کاٹنا چاہتا ہے، اس کا نتیجہ بجز اس کے کچھ نہیں کہ وہ قارون اور یہودا اکثریتی اور ابو جہل کے نصیب سے کچھ حصہ لینا چاہتا ہے۔ میں بھی آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ جو اس عجز کو کاٹنا چاہتا ہے، اس کا نتیجہ بجز اس کے کچھ نہیں کہ وہ قارون اور یہودا اکثریتی اور ابو جہل کے نصیب سے کچھ حصہ لینا چاہتا ہے۔ میں حضور صلی فرماتے ہیں آگے، میں ہر روز اس بات کے لیے چشم پر آب ہوں کہ کوئی میدان میں نکلے اور منہاج نبوت مجھ سے فیصلہ کرنا چاہے، پھر دیکھیے کہ خدا کس کے ساتھ ہے۔ آگے فرماتے ہیں، مگر میدان میں نکلنا کسی مخنث کا کام نہیں۔ اے میرے احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، اور اے قبرستانی نہامنیاد خلیفہ صاحب اور پیٹ پرست مولویوں اور ارباب اختیار اور جیلیوں، میں بھی ہر روز اس بات کے لیے چشم پر آب ہوں کہ کوئی میدان میں نکلے۔ میں نے ثبوت دیے ہیں آپ لوگوں کے آگے، دکھائے ہیں کہ کوئی میدان میں نکلے اور منہاج نبوت پر مجھ سے فیصلہ کرنا چاہے، پھر دیکھے کہ خدا کس کے ساتھ ہے۔ مگر میں بھی کہہ رہا ہوں، میدان میں نکلنا کسی مخنث کا کام نہیں۔ آپ لوگ تو مخنث ثابت ہو چکے ہو، اور تم کیا ہو؟ تمہارے نعرے تھے مرزا طاہر کہ ہم دلائل کی دنیا میں ناقابل شکست ہیں۔ کہاں تمہارے دلائل کہاں گئے تمہارے؟ اس مؤذ نشان رحمت اور اس مؤذ ذکی غلام مسیح الزماں کے بالمقابل جس کی اللہ تعالیٰ نے چلا و شارپور میں اپنے برگزیدہ امتی نبی اور محمدی مریمت مرزا غلام محمد کو جس کی بشارت دی تھی، آپ لوگ سب بھاگ کر اس عاجز کے بالمقابل میدان مناظرہ اور میدان مبالغہ میں مخنث ثابت ہو چکے ہیں۔ آپ جانتے ہیں مخنث کو پنجابی میں کیا کہتے ہیں؟ غصہ نہ کرو، مخنث کو پنجابی میں کہتے ہیں ہجڑا۔ تو خود تو آپ تو سارے ہجڑے بن چکے ہو۔ یہ تمہارے اعمال ہیں اس سادے کے بالمقابل جس کو اللہ نے معمور فرمایا ہے 15ویں صدی ہجری کے سر پر۔ اور یاد رکھیں کہ آپ نے بھاگ کر، ابھی میں نے کہا ہے کہ دیکھیں آپ لوگوں کے منہ کالے ہو گئے ہیں۔ دیکھیں نا، دیکھو پھر میں دکھاتا ہوں، یہ 2 کتابچے دیکھ لو، ایک احمدیوں کے لیے ایک لمحہ فکریہ اور جماعتی احمدیہ عالمگیر کے لیے کھلا چیلنج، دیکھیں۔ یہ دوسرا ہے جناب مرزا مسرور احمد صاحب کو مبالغہ کی کھلی پیشکش، دیکھو یہ تمہارے منہ کے کالے ہونے کا ثبوت میں تمہارے گھر رکھ رہا ہوں۔ تمہارے منہ کالے ہو چکے ہیں، اور اب تم اس کالک کو اتارنے کے لیے تمہارا وہ جو نام نہاد وہ ڈاکٹر یحییٰ سے زیادہ بہتر ڈاکٹر ڈرامہ ہے، وہ خاکسر کو چیلنج دیتا پھر رہا ہے، یعنی کہ وہ کہتا پھر رہا ہے کہ اسٹریم یارڈ وغیرہ کو کوئی نواں تماشا کر رہا ہے، وہ وہاں پر مجھے مناظرے کے لیے بلاتا پھر رہا ہے۔
میں اس ڈاکٹر یحییٰ کو کہوں گا دیکھیں میں تو 2014 سے ثبوت کے ساتھ کھڑا ہوں میدان میں، لیکن خدا کی قسم نہ کوئی قبرستانی مولوی پیٹ پرست، نہ کوئی نام نہاد خلیفہ، نہ کوئی جیلہ، کوئی بھی میرا مقابلہ کرنے کے لیے میدان منازع اور میدان مبالغہ میں میرے بالمقابل نہیں میدان میں اترا۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جناب ادھر کیل میں آؤ، میں آپ کی کو عزت دوں گا، عزت کے ساتھ بات کروں گا، قطعاً بدتمیزی نہیں کروں گا، بد زبانی نہیں کروں گا، دلائل سے ہم بات کریں گے، 1 دن 2 دن 10 دن میں آپ کی باتیں سنوں گا، آپ کے دلائل دیکھوں گا، سنوں گا، میرے آپ سننا اور ریکارڈنگ کرنا، اس کے بعد وہ ریکارڈنگ MTA پہ لگا دینا، میں alghulam.com پر YouTube پہ لگا دوں گا، لوگ فیصلہ کر لیں گے۔ لیکن اے میرے سادہ احمدی بہنوں بھائی اور بزرگوں، یہ اس کے لیے تیار ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ جانتے ہیں اپنے عملوں کو، اپنی بے ایمانیوں کو۔ جیسے کہ ابھی سورت جمعہ کی میں نے آیات 6 7 اور 8 پڑھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کا ذکر فرمایا ہے کہ وہ ان کی مثال اب گمراہ ہو گئے ہیں، ان کی مثال ایسے گدھوں کی ہے جو کتابیں جن پر لدی ہوئی ہیں۔ تو یہ جو لوگ ہیں نا، یہ بھی تمہارا بھی یہی حال ہے کہ یہ جو مبلغین ہیں ان کے، آگے جا کے میں بتاؤں گا، مبلغین جو ہیں ان کے، مولوی جو ہیں پیٹ پرست، یہ ان گدھوں کی طرح ہیں یہودیوں کی، جس کی مثال اللہ تعالیٰ نے سورۃ جمعہ میں دی ہے۔ ان پر کتابیں لدی ہوئی ہیں، یہ کتابیں اٹھائے ہوئے ہیں، لیکن جانتے بانتے کچھ نہیں۔ تو یہ ایسی قوم ہوتی ہے، اللہ نے یہودیوں کی مثال دے کے فرمایا کہ یہ وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، تو ان کی پھر یہ حال بن جاتا ہے۔ یہ لوگ منکر ہیں، مرزا غلام صاحب کا نام لیتے ہیں، اس کو ہم مانتے ہیں، قطعاً یہ مرتد ہیں، چھوڑ چکے ہیں اس کو۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں، دروشی بھی پڑھتے ہیں منہ سے، لیکن خدا کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کھڑے ہو کر، یہ مرتد ہیں۔ نہ صرف مرزا غلام احمد صاحب کے مرتد ہیں، بلکہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی مرتد ہیں۔ یہ لوگ صرف نام لیتے ہیں اپنی دنیا کمانے کے لیے، اسلام کا نام لیتے ہیں، احمدیت کے لیتے ہیں، ورنہ پلے درجے کے گمراہ اور یہودی ٹائپ لوگ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے۔ اور میں وہ بات کر رہا تھا یہ ڈاکٹر ڈرامہ کا، کہ اب وہ تماشے کرتا پھر رہا ہے، جمبا صاحب ہم آپ کو چیلنج دے رہے ہیں۔ اس عاجز کو چیلنج آپ کیا دے رہے ہو؟ میں تو 2014 سے چیلنج دے کے آپ کو میدان میں کھڑا ہوں۔ کیوں نہیں آ رہا ہے خدا کے شعر کے بالمقابل؟ یہ اب تماشا لندن میں بیٹھ کر آپ کر رہے ہیں، اپنے کمرے میں بیٹھ کر نہیں، ادھر آؤ، کیل میں آؤ یا مجھے بلاؤ وہاں پر۔ میں پچھلے سال 30 نومبر 2019 کو میں لندن گیا تھا، 1 اور 3 دسمبر کو 2 دن میں ان کے قبرستانی جو یہ سارے بیچارے ایسی لوگ ہیں، میں کہتا ہوں یہ بدقسمت لوگ ہیں بیچارے، یہ اسے بلائے قادیان کی کھڑپینچ کی وہ پیروی کرتے پھر رہے ہیں۔ یہ لوگ وہی لوگ ہیں جن کے اوپر یعنی اللہ نے کہا نا کہ وہ جو اللہ کی ایتوں کا انکار کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کی مثال ایسے گدھوں کی ہوتی ہے جن پر کتابیں لدی ہوئی ہیں۔ تو وہاں پر وہ 2 دن میرا ان سے مناظرہ ہوا، تو میں بلاتا رہا وہاں پہ UK کے امیر کو، کہا کہ جناب وہ ڈاکٹر یحییٰ کو کہیں بھی آئے، میں بھی آیا ہوں، یعنی کو ہمارا ذاتی جھگڑا نہیں ہے، یہ الہامی پیشگی مسلمود کا جھگڑا ہے یا اور ضمنی اختلافات ہیں۔ ہم بیٹھ کے دلائل کی دنیا میں، قرآن کریم کی روشنی میں، مرزا غلام صاحب کے الہامات کی روشنی میں، مرزا غلام صاحب کے فرمودات کی روشنی میں، آسم کی احادیث صحیحہ کی روشنی میں ہم اپنے اختلافات کا فیصلہ کر لیتے ہیں۔ یہ بندہ وہاں پر کمرے سے نہیں نکلا، یہ بندہ بلکہ چھپا بیٹھا ہے وہاں پر کسی غار میں، چھپ کے بیٹھ کے تماشے کر رہا ہے۔ آج کل وہ آن لائن یار سٹریم کرتا پھر رہا ہے۔ کچھ اگر غیرت ہوتی تو وہ آتا، میرا سامنا کرتا۔ میں لندن گیا ہوں خود، تو پھر میں کہوں گا نا کہ میں انہوں لندن جا کر انہوں نے منجی تھلے وار کے ہیں، یہ لوگ باہر نہیں نکلے۔ اب جو مرضی تماشے کرتے پھر ان کی فضول لوگ ہیں، ان کا کیا ہے۔ تو سامعین کرام، میں یہ بتا رہا تھا کہ کل میرے ایک عزیز کا فون آیا لندن سے، میں اس کو بھی ذکر کر دیتا ہوں، اور میں بتا دیتا ہوں کہ وہ میری جماعت کا نہیں ممبر۔ ہاں یہ کہہ سکتا ہوں کہ مرزا غلام صاحب کو، وہ پیدائشی احمدی نہیں، انہوں نے مرزا غلام صاحب کو اسٹڈی کی، دعا کی اور مانا۔ مرزا غلام صاحب کا ماننے والا وہ احمدی ہے، سچا ہے۔ بہرحال باقی کمزوریاں ہر انسان کے ساتھ ہوتی ہیں، اس کے ساتھ بھی بہت ساری ہوں گی۔ میں میں نہیں کہتا کہ وہ ہر قسم کی کمزوریوں سے پاک ہے۔ کل مجھے ان کا ٹیلی فون آیا تو باتوں میں نے اس کے الفاظ ہیں، وہ کہتا ہے کہ عبدالغفار میں لندن میں ادھر رہ رہا ہوں، میں نے ڈاکٹر یحییٰ کو بڑے فون کیے، یہ بندہ اتنا جھوٹا آدمی ہے اور یہ فون ہی نہیں اٹھاتا۔ اس نے کہا کہ میں نے کوئی ان کے عہدیدار کو نہیں چھوڑا، میں نے عطا اللہ مجید کو فون کیے، ای میل کی، وہ جواب ہی نہیں دیتا، نہ فون اٹھاتا ہے۔
میں نے ہر عہدیدار کو سے بات کی کہ یار اگر عبدالغفار نعوذ باللہ جھوٹا ہے تو جا کے جھوٹے کا جھوٹ اس کے منہ پر مارو. ایک کل کی باتیں ہیں. اگر لوگ کہیں گے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں میں اس کا نام بھی بتاؤں گا اور وہ میدان میں کھڑے ہو کر میری ان باتوں کی تصدیق کرے گا کہ ہاں میں نے فون بھی کیا تھا عبدالغفار جمعہ کو, میں نے یہ باتیں کہی تھیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے کیلے عہدیدار کو میں نے فون کیا کی باتیں کی. آخر پہ وہ کہتا مجھے عبدالغفار جمعہ ان میں کوئی یہ مردہ لوگ ہیں, ان میں کوئی ساتھ نہیں, کچھ بھی نہیں. میں نے وہ ڈاکٹر یحییٰ کا نام لے لیا. میں نے کہا بھی آج کل وہ آن لائن سٹریم پہ تماشے کر رہا ہے یار سے. وہ کہندا یہ تو فضول آدمی جھوٹا آدمی ہے. میں قسماً کہہ رہا ہوں یہ باتیں. بے فضول آدمی ایک کمرے میں بیٹھ کے وہاں پر ویڈیو بناتا رہتا ہے. کچھ بھی نہیں ہے بندہ, مرا ہوا بندہ ہے. کیا فضول آدمی کے ساتھ آپ اپنے وقت ضائع کرتے پھر رہے ہیں. لیکن چونکہ میں مدعی ہوں اور ان کی باتیں میں نے عزیز کی سن لی, میں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں نے یہ اتمام حجت کرنی ہے. بہرحال میں نے بتانا ہے لوگوں کو حقیقت. یہ ان کی آن سٹریم جڑی وہ آسٹریم یارڈ کا تماشا ہے اس کی حقیقت کیا ہے. تو بہرحال یہ اس عزیز کی باتیں ہیں تو انہوں نے مجھے بتائی تو میں نے بہرحال ان کا شکریہ ادا کیا. بھی ٹھیک ہے آپ نے کوشش کر کے دیکھ لی, ان کو جگا کر دیکھ لیا. لیکن وہ کہہ رہا کہ نہیں ان میں کوئی ساتھ نہیں, مرے ہوئے لوگ ہیں. میں نے بڑی کوشش کی ہے, کوئی عہدیدار نہیں چھوڑا جس کے پاس میں نے فون نہیں کیا, جس کی میں نے ای میل نہیں کی. تو یہ تو لوگ نہ ای میل کا جواب دیتے ہیں نہ فون اٹھاتے ہیں. سامعین کرام اس کے بعد میں سوال ایک ہے کہ سچے انسان کا کیا معیار ہوتا ہے, اس کے متعلق آپ لوگوں کو کچھ بتانا چاہتا ہوں. میں خود نہیں بتاؤں گا کہ میں آپ کے ہی جو خلیفہ تھے بڑے جلالی قسم کے, میں بھی ان کو بڑی عزت دیتا رہا ہوں. اب تو وہ فوت ہو چکے ہیں, ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. لیکن میں حلفاً یہ بات کہتا ہوں کہ وہ بڑی تکلیف میں ہیں. آگے آخرت میں وہ چلے گئے ہیں, ہم نے بھی جانا ہے وہاں پہ. نہ صرف وہ تکلیف میں ہیں بلکہ اس کا بڑا بھائی مرزا ناصر بڑی مصیبت میں ہے. ان کا باپ بھی بڑی مصیبت میں ہے, مرزا بشیر الدین محمود احمد. میں منبر رسول پر کھڑے ہو کر یہ باتیں تمہیں بتا رہا ہوں, سمجھو میری بات کو. آپ اللہ تعالیٰ سے بہت دور جا چکے ہیں, آپ کا کوئی تعلق نہیں, نہ آپ کے نام نہاد خلیفے کا کوئی تعلق ہے. الحمدللہ اس عاجز کا تعلق ہے اللہ تعالیٰ سے. اللہ تعالیٰ سب کچھ مجھے بتاتا رہتا ہے. وہ بڑی مصیبت میں ہے مرزا طاہر احمد صاحب. تو میں وہ کہتا ہوں کہ بہرحال میں یہ مانتا ہوں کہ بڑی عزت میں نے ان کو دی زندگی میں. اور وہ بندہ صاحب علم بھی تھا, کافی علم تھا اس کے اوپر. وہ ایک قسم کا بڑا اچھا خطیب بھی تھا. یہ تو موجودہ ہے تم وہ اصل میں وہ بھاگتا ہوئے یہ اس سے غلطی ہوگی کہ مرزا مسرور کا وہ کہہ گیا بھی اس کو بنا لینا. تو ظاہر اس کو پتہ لگ گیا تبھی وہ بندہ تو میرے سامنے آ کھڑا ہو گیا ہے جس کو ہم میرا باپ کھا کے پھر رہا جھوٹی پیشیوں کے دعوے کر کے. وہ تو میرے سامنے آ گیا. وہ تو مصیبت میں وہ تو بھاگتے ہوئے پھر اس کو مرزا مسرور ہی ملا. تو اس کو وہ کر کے جو بھی ان کا طریقہ واردات ہے, ان کی ملازمین ہے جو بنائی ہوئی عاملہ جی, یا وہ جس کو کہتے ہیں مجلس انتخاب, اور پھر اس کے جو ملازمین کا جو اس کو اشارہ دیا ہوا جو وہ بنتا ہے تو اس کو کہتے ہیں خدا کا بنائے ہوئے. اتنے جھوٹے اور کاذب لوگ ہیں, خدا کو بھی نہیں چھوڑا, اس کو بھی مطلب کہ جھوٹ اس کو بھی بولا ہوا ہے خدا کو بنایا ہوا. میں مرزا طاہر صاحب کا ایک حوالہ پڑھنا چاہتا ہوں. سامعین کرام, مرزا طاہر احمد صاحب نے اپنے 5 دسمبر 1986 کے خطبہ جمعہ میں ایک سچے انسان کی 2 صفات بیان فرمائی ہیں. وہ کون سی ہیں؟ اولاً یہ کہ وہ بہت دلیر ہوتا ہے. اس کے دلیر ہونے کی وجہ بھی بتاتے ہیں. وہ یہ کہ اسے اپنے مضمون یا اپنے مقدمہ کے سچے ہونے میں کامل یقین ہوتا ہے. دلیری کی وجہ ہے اس کی, وہ اپنی سچائی کا گہرا عرفان رکھتا ہے کہ وہ کس طرح سچا ہے. اسی طرح فریق مخالف کے جھوٹے ہونے کا بھی اسے ایقان ہوتا ہے, یقین ہوتا ہے. بزدلی ایسے سچے انسان کے قریب بھی نہیں پھٹک سکتی, اور اس کے قدموں میں اور اس کے قدموں کے ڈگمگانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, جیسا کہ وہ اپنے 5 دسمبر 1986 کے خطبہ جمعہ میں فرماتے ہیں. میں ان کے الفاظ پڑھتا ہوں. آپ میری کتاب غلام مسیح الزماں کا پیش لفظ جو ہے وہاں پر یہ آپ پڑھ سکتے ہیں پورے ان کے الفاظ. وہ فرماتی ہیں اسبات وہ لوگ ہیں جو وقی ہیں, جن کی باتیں غلط نہیں ہوتی, جن کی باتوں میں وزن ہوتا ہے, اور جب بات کرتے ہیں حق کی بات کرتے ہیں. اب یہ بظاہر الگ الگ معانی ہیں لیکن ایک دوسرے کے ساتھ ان سب کا گہرا تعلق ہے. وہ شخص جو حق پر قائم ہو اور حق کا عرفان بھی رکھتا ہو, اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ بہادر بھی ہو, کیونکہ دلیری سچائی سے پیدا ہوتی ہے, اور صرف سچائی سے نہیں بلکہ سچائی کے عرفان سے پیدا ہوتی ہے. اور دلائل میں جب گفتگو ہو رہی ہو تو وہ شخص جس کے پاس حق ہو, جس کے پاس مضبوط اور قاطع دلیل ہو, جو شخص اس مضمون کا عرفان رکھتا ہو جس میں گفتگو کر رہا ہے, اس کی بات میں ایک عجیب
شوقت پیدا ہو جاتی ہے. دیکھیں یہاں پر ان کے یہ الفاظ بتا رہے ہیں، وہ صاحب شک و عظمت اور دولت ہوگا. سمجھ گئے نا، خدا تعالیٰ نے بھی الہامی الفاظ میں اس کے متعلق ہی فرمایا ہوا، اس ذکی غلام کے متعلق. وہ صاحب اس کے ساتھ فضل ہے، وہ صاحب عشق و عظمت اور دولت ہوگا. تو یہ مرزا طاہر بھی فرما رہے ہیں کہ اس کی بات میں ایک عجیب شوقت پیدا ہو جاتی ہے، اس کی بحث میں ایک ایسی طاقت آ جاتی ہے کہ اس کے نتیجے میں اس کا دلیر ہونا اس کا طبعی اور لازمی نتیجہ ہے. اس لیے مومن اپنی گفتگو میں کامل یقین رکھتا ہے اور اس کے لیے ڈگمگانے کا سوال ہی نہیں. ہمیشہ دلائل میں اور گفتگو میں وہ شخص ڈگمگاتا ہے جو کہیں جا کر خود ابہام کا شکار ہو جاتا ہے. تو لا علمی اور مضمون کی معرفت میں کمی دنیا میں، دلائل کی دنیا میں قدم کو ڈگمگاتی ہے اور اسی حد تک اس سے ثبات قدم چھین لیتی ہے. سامعین کرام، خاکسار نے 10 جون 2002 کو آخری دفعہ، یعنی دعوت میں نے 1993 اپریل میں رکھ دیا تھا، آخری دفعہ جب وہ ادھر منہائی میں ایک ڈرامہ کر کے گئے تھے جی میرے متعلق کہ جی جرمنی میں بھی ایک بندہ ہے جس کا دماغ ایسا فلانا یوں کر کے گئے تھے. تو میں نے 10 جون 2002 کو، جب وہ اپنی جوبلی مناتے پھر رہے تھے 20 سالہ اپنی خلافت کی، نام نہاد خلافت کی، بلکہ میں کیسے بتاؤں کہ اپنی کھڑپینچی کی، بلائے قادیاں کی کھڑپینچی تو ہیں، تو خلافت کا نام دیا ہوا انہوں نے، وہ 20 سالہ منا رہے تھے. تو میں نے 10 جون 2002 کو اپنی کتاب غلام مسیح الزمان انہیں ارسال کی تھی. یہ کتاب اس کو انٹرنیٹ پر الغلام.com پر یہ آنی ہے کتاب، آپ پڑھیں، اس کا مقدمہ پڑھیں. 3 خاتے ہیں وہاں پر. ایک خاتہ ہے جو اپریل 1993 میں لکھا، دوسرا ہے کہ میں وہ فروری غالباً 1997 میں لکھا، اور تیسرا اس خاتہ ہے وہ اس کتاب کے ساتھ مکمل کے ساتھ الگ کر کے میں نے لکھا تھا. وہ 10 جون یا اس کی ڈیٹ ہوگی 2 میں نے لکھا، تو وہاں پر پڑھ لیں. تو اس مقدمہ، اس کتاب کے مقدمہ میں یہ میں نے ٹوٹل اس طرح کر کے کمپائل کر کے بھیجی تھی ان کی خدمت میں. تو پھر یہ میرا تیسری دفعہ جب میں نے ان کو یہ اپنا مقدمہ پورا یا دعویٰ کہہ لیں یا نقطہ نظر کہہ لیں جب ان کی خدمت بھیجا، تو وہ میری کتاب بھیجنے کے بعد 5 جولائی 2002 کو خطبہ جمعہ کے دوران ڈائس پر، ان دنوں میں ان کے خطبے بھی 5-5 10-10 منٹ کے ہوتے تھے، میں اپنے ڈائس پر گر پڑا. سامعین کرام، اے میرے احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، یہ ان کی بے ثباتی اور خاکسار کے ثبات قدم کی میں آپ لوگوں کو مثال زندہ دے رہا ہوں، اور سب کے ظاہر ہے آپ کے آگے میں اسی طرح ڈٹ کے کھڑا ہوں جس طرح 12 دسمبر 2003 کو میں الغلام.com کے ذریعے اپنا دعویٰ لے کر پبلک میں آیا تھا، یا اپریل 1993 میں جب میں نے اپنا مقدمہ ان کے آگے رکھا. میں ڈٹ کے کھڑا ہوا ہوں اس عاجز کے بالمقابل ان کے نام نہاد خلیفے، ان کے پیٹ پرست مولوی تو نام نہ لیتے، وہ کانوں کو ہاتھوں لگاتے پھر رہے ہیں کہ اس شخص کے مقابلے میں ہم کیا کر سکتے ہیں. ہمارے پاس تو ہے کچھ نہیں، اس کے پاس براہین اور دلائل کا خزانہ ہے، ہم کیا کریں. نہ ہمارا قرآن کریم ساتھ دیتا ہے، یہ ان کے پیٹ پرست مولویوں کی میں بات کر رہا ہوں، نہ مرزا غلام صاحب کا الہام ہمارا ساتھ دیتا ہے، نہ مرزا غلام صاحب کے فرمودات ان کا ساتھ دیتے ہیں، نہ آسم کی احادیث صحیحہ ان کا ساتھ دیتی ہیں. تو بہرحال میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مرزا طاہر 5 جولائی 2002 کو خطبہ جمعہ کے دوران ڈائس سے گر پڑے. دیکھو، سوچو، غور کرو احمدیو، یہ عاجز آج تک کھڑا ہوا ہے اور ڈٹ کے کھڑا ہوا ہے. کیا جھوٹے کی یہ شان ہو سکتی ہے کہ یعنی اس کو وہی جھوٹا اپنے پاس سے وہ الہام بناتا پھرے، خدا نے اس کو کھڑا نہ کیا، خود کھڑا ہوا وہ اپنے جھوٹا دعویٰ کر کے کھڑا ہوگا. کیا اس انسان کے قدموں میں اتنا ثبات ہو سکتا ہے جتنا یہ عاجز کے قدموں میں ثبات ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں. یا خدا کا خوف کرو، اپنی امی تقوی پیدا کرو، اپنی آخرت کا فکر کرو. میری مخالفت کر کے نا آپ کو کچھ نہیں ملے گا سوائے اس کا کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو جہنم کا ایندھن بنا دے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اگر آپ باز نہ آئے اس ضد سے. تو یہ میں نے آپ کو ثبوت دیا ہے کہ ثبات قدم جو سچا انسان ہوتا ہے اس کے پاؤں میں ہوتا ہے، جو جھوٹا ہوتا ہے نا وہ پھر اسی طرح گرتا ہے جیسے 5 جولائی 2002 کے خطبہ جمعہ مرزا طاہر ڈائس سے گر پڑا. وہ انہوں نے مطلب کہ وہ لائیو خطبہ تھا، جب وہ گر پڑے نا تو فوری طور پر MTA کی جو انتظامیہ تھی وہ ساری انہوں نے پھر وہ لائف بند کر کے کوئی اور کچھ شروع کر دیا. اگر ان میں
غیرت ہے. اور ڈاکٹر یحییٰ اگر تو انسان کا بچہ ہے اور تو اور تیرے جیسے جالے اور تیرے جیسے ارباب و اختیار، تو وہ 5 جولائی 2002 کا خطبہ جمعہ MTA پر دوبارہ لگا کے دکھاؤ، لوگوں کو دکھاؤ کیا ہوا تھا. اگر آپ انسان کی بچی ہیں، آپ بدھ کی انسان ہیں، آپ دیانتدار لوگ ہیں، دکھاؤ، تمہیں پتہ لگے کہ جو لوگ جھوٹے ہوتے ہیں ان کا انجام کیا ہوتا ہے، پھر وہ کیسے گرتے ہیں 250 کے آگے، اور صادق کس طرح ثبات کے ساتھ ڈٹ کے کھڑا ہوتا ہے. تو اس کے بعد سامعین کرام، میں ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں جماعت احمدیہ قبرستان کے وہ جامعہ احمدیہ ہے نا، وہاں پر جو فارغ و تحصیل جو مبلغین ہوتی ہیں، ان کی حقیقت کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ عالم شالم نہیں ہے. ان کو مخصوص قسم کا کورس پڑھایا جاتا ہے، اور وفات مسیح کیسے اور خط اجرائے نبوت کا یا اس قسم کے ان کو پڑھائے جاتے ہیں. ان کے پاس علم نہیں ہے، انہوں نے مرزا غلام صاحب کی کتابیں نہیں پڑھی ہوئی. یہ جب مبلغین وہاں سے فارغ ہوتے ہیں، بے علم لوگ ہوتے ہیں، مخصوص ان کو سلیبس پڑھایا جاتا ہے اور مخصوص عقائد کا ان کو علم دیا جاتا ہے، اور یہ بھی کہ اس قسم کی باتیں سکھائی جاتی ہیں ان کو کہ احمدی سادہ غریبوں کو کیسے قابو کرنا ہے، ان کو ڈرانا کیسے اللہ تعالیٰ سے، وہ ایسے ہوگا فلاں ہوگا، ان سے چندے کیسے نکالنے. یہ وہ لوگ ہیں، ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. مطلب کہ کیا اختیار ہے ان کے پاس جرت ہی نہیں ہے، نہ ان کے پاس تقوی ہے، نہ ان کے پاس نیک نیتی ہے، نہ ان کے پاس دیانتداری اور نہ ان کے پاس انصاف ہے. ساری یہ قرآن کی مومنوں کی جو صفات ہیں یا متقیوں کی جو صفات ہیں، میں قسماً کہتا ہوں یہ سارے مبلغین جو وہ نکلتے ہیں وہاں پہ، وہ جامعہ احمدیہ اگر انہوں نے بنایا وہ تماشا وہاں پہ قبرستانی جو ہے، وہ ان کے یہ سارے اسی گروہ کے لوگ ہیں بالکل. اور ان صفات جو ابھی میں نے ذکر کی ان سے آ رہی ہیں. حضرت مرزا غلام صاحب نے اپنی کتابوں میں نے اکثر حوالہ دیا ہے، اب لوگوں کو بتایا ہے کہ خالی الذہن ہو کر کسی نئے مدعی کے دعوے پر نظر غور و فکر کرنا چاہیے. میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ یہ مبلغین ہیں نا، یہ وہاں پہ فارغ ہوتے ہیں، یہ اپنے ذہن کو خالی الذہن یعنی ذہن کو خالی کر ہی نہیں سکتے، اس طرح ان کو دبا دیا گیا ہے. یہ تنخواہ دار یہ لوگ ہیں، تنخواہ لیتے ہیں، اپنی تنخواہ کو زندہ رکھنے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں. کس کے لیے؟ حق اور سچ کے لیے نہیں، بلائے قادیان کے کھڑ پینچوں کے لیے. ان کی جو جس کو اپنی قیادت کو، اس کو اقتدار کو مذہبی کو انہوں نے خلافت کا نام، اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے، انہوں نے خلافت کا نام مقدس نام دیا ہوا ہے. اس کو بچانے کے لیے، دوام دینے کے لیے یہ جو مبلغین جو ہیں جن کی میں ابھی بات کر رہا ہوں، جو تقویٰ سے آ رہی ہیں، جو نیک نیتی سے آ رہی ہیں، دیانتداری اور انصاف سے آ رہی ہیں، یہ ان کو بچانے کے لیے یا اپنی تنخواہ کے لیے یہ جھوٹ بولتے پھر رہے ہیں. ہر چیز مطلب کہ یعنی بے زبان ٹائپ لوگ ہیں. ان کے ساتھ بندہ کیا ان سے مناظرہ کرے؟ تو یہ تو فضول لوگ ہیں. اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کی مثال جو ہے، یہ مبلغین جو ہیں وہ کوئی بھی ہیں، ان کی مثال بھاڑے یا کرائے کے ٹٹوؤں جیسی ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں ایک اور بات کہ میں ڈاور میں پیدا ہوا، پرائمری میں نے اپنے گورنمنٹ پرائمری اسکول ڈاور سے کی، پھر مڈل جو میں نے گورنمنٹ مڈل اسکول احمد نگر سے کی. پیدل ہی جاتا رہا وہاں پہ، 3-4 کلومیٹر تھا احمد نگر ہمارے ڈاور سے. تو پھر میں ربوہ میں 1969 میں تعلیم الاسلام ہائی اسکول میں داخل ہوا. تو تقریباً پہلا سال جو 1969 تھا، میں وہ پیدل ہی چل کر صبح جاتا تھا اپنے اسکول، اور پھر چھٹی کے بعد گھر آ جاتا تھا. تقریباً 7-8 مہینے یا 10 مہینے میں وہ پیدل چل کر اسکول گیا، واپس آیا. تو جب ڈاور سے ربوہ جاتے تھے نا، اس زمانے میں 1948 میں جب ربوہ کی تعمیر شروع ہوئی تو وہاں پر پہلا جو بھٹا بنا تھا، تو وہاں پر وہ ڈاور سے جب ہم جاتے ہوئے ربوہ میں داخل ہوتے تھے فیکٹری ایریا کے ساتھ، تو یا جو بھی ادھر چمن آباد کے ساتھ جو محلہ تھا، وہ پہلے بھٹا تھا، پہلا بھٹا ابتدائی ربوہ کا پرانا بھٹا اس کو کہا کرتے تھے. تو میں بھی اس کے پاس سے گزر کر جاتا تھا، اپنے اسکول جاتا تھا یا اپنا ہمارا گھر ہے دارالصدر حلقہ لطیف میں. تو وہ میں دیکھتا تھا وہاں پر وہ اینٹیں بنتی تھیں. تو وہاں پر نا وہ اینٹیں پھر جو فروخت ہوتی تھیں، پھر اس زمانے میں گدھوں پر وہ لاد کر، جو گدھوں کے مالک تھے وہ اینٹیں لے جا کر ربوہ میں وہ وہاں پہ چھوڑتے تھے، ڈور ان کا کاروبار تھا. تو وہ بیچارے جو گدھے تھے جن پر اینٹیں لادی ہوتی تھیں، میں اکثر آتے جاتے دیکھتا رہتا تھا بھی، مطلب کہ جانور ہیں بیچارے، تو وہ مزدوری کرتے تھے گدھے جو ہیں، اس کو ہم ٹٹو کہہ لیں، کرائے کے ٹٹو تھے، وہ بھاڑے کے ٹٹو تھے. ان کی مزدوری کا جو پیسہ ہے وہ مالک جو تھے ان کے، وہ کرائے کے ٹٹوؤں کے یا بھاڑے کے ٹٹوؤں کے ان کی جیب میں آتا تھا. ان کو بیچاروں کو صرف چارہ ملتا تھا.
تو میں آپ کو بتاتا ہوں وہ تو بے زبان تھے. یہ ان کے مبلغین جو ہے نا، جن کو مبلغ کا نام دیتے ہیں، شاہد کی ڈگری ہے، میں آپ لوگوں کو کہتا ہوں یہ اسی طرح بھاڑے کے یا کرائے کے ٹٹو ہیں. جیسے وہ چارہ دیتے تھے، پیسے مزدوری مالک کے جیب میں جاتی تھی، ایسے ہی یہ ڈاکٹر یحییٰ ٹائپ لوگ سارے مبلغین یہ کرائے کے بھاڑے کے ٹٹو ہیں. کرائے کے ٹٹو، بھاڑے کے ٹٹو ہیں. یہ جو بھی کرتی ہیں اپنی تنخواہوں کے لیے، جو ہم نے منتھلی ملنی ہوتی ہے اس کے لیے یہ سب جھوٹ بولتے پھرے ہیں. نہ ان میں تقویٰ، نہ ان میں دیانتداری، نہ ان میں انصاف، اور نہ ان میں نیک نیتی. اور یہ لوگ منافق ٹائپ لوگ ہیں، صرف اپنی تنخواہ کے لیے یہ سارا جھوٹ بولتے ہیں. اور بندہ، اور پھر ان میں ضرورت کوئی نہیں. جس طرح کرائے کا ٹٹو جو ہوتا ہے اس کے پاس کیا ضرورت ہے، وہ تو جانور ہے، وہ تو بے زبان ہے. تو یہ بے زبان بنا دیے گئے ہیں ایک نظام شیطانی میں جگڑ کر. اور تنخواہیں ان کی لگی ہوئی ہیں، بیچارے تنخواہیں، وہ ان کو تنخواہوں کے لیے یہ کام کرتے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کینیڈا میں میرے ایک پیروکار کو کسی صاحب کا، وہ ابھی بھی وہ پتہ نہیں زندہ ہے، قادیان میں وہ پیدا ہونے والا بندہ ہے. تو اس نے میرے اس پیروکار کو بتایا کہ یہ جو مبلغین تم کہتی ہو نا، مبلغین نہیں، یہ انشورنس ایجنٹ ہیں. اس نے نام لیا بھئی انشورنس ایجنٹ ہوتا ہے کہ جو اپنی تنخواہ کے لیے سارا وہ کارروائی کرتا ہے، پالیسیاں دیتا ہے، نمی بناتا ہے، یعنی لوٹتا ہے لوگوں کو. اور وہ جن کی وہ جو انشورنس ہوتی ہے ان کو فائدہ ہوتا ہے، تو وہ صرف تنخواہ لیتا ہے. تو اس بندے نے، میں نام نہیں لیتا اس کا، امید ہے وہ زندہ ہی ہوگا، بڑا عمر رسیدہ انسان ہے، قادیان میں پیدا ہوا ہے کہ لمبا عرصہ اللہ کے. وہ کہتا ہے کہ جناب یہ انشورنس ایجنٹ ہیں، یہ مولوی شولوی نہیں ہیں، نہ عالم ہیں، نہ مبلغ ہیں، کچھ بھی نہیں ہے. تو میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ یہ انشورنس ایجنٹ کہہ لیں یا بھاڑے یا کرائے کے ٹٹو کہہ لیں، یہ ڈاکٹر یحییٰ صاحب، یہ سارے لوگ ایک ہی کیٹیگری کے لوگ ہیں. تو جیسے وہ بھاڑے کے ٹٹو کو چارہ دیتا ہے اس کا مالک، مزدوری کراتا ہے، تو ایسے ہی اس کا جو نظام ہے، جو ان کا بلائے قادیان کا جو کھڑپینچ ہے، ان بھاڑے کے ٹٹوؤں کو، یعنی یہ مولویوں کو جن کو انہوں نے بے زبان بنا دیا ہوا ہے، جن میں نہ تقویٰ، نہ دیانتداری، نہ انصاف، نہ نیک نیتی، ان کو صرف ان کا چارہ ملتا ہے منتھلی، یعنی تنخواہ کو چارہ کہہ لیں. فرق صرف اتنا ہے کہ وہ جانور ہیں، بے زبان جانور ہیں، اور یہ لوگ چلتے پھرتے دو ٹانگوں کے ساتھ انسان ہیں. تو میں آپ لوگوں کو قرآن کریم کی ایک آیت پڑھ کر سنا دیتا ہوں. اس میں بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو لوگ، یہ جو انسان ہے، انسان اور جانور میں یہ فرق ہے، میں نے انسان کو عقل دی، شرف دیا. تو جو انسان عقل سے کام نہیں کرتے، ایک کام نہیں لیتے، تو وہ ان کی مثال تو یا دل سے سمجھتے نہیں، یا آنکھ کا استعمال نہیں کرتے، کانوں سے سنتے نہیں، وہ لوگ جانوروں کی طرح ہوتے ہیں، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ سورۃ اعراف میں، سورۃ اعراف کی آیت نمبر 180 میں فرماتا ہے، وَلَقَدْ ذَرَّأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. اللہ فرماتا ہے اس آیت میں، اور یقین ہم نے جہنم کے لیے جن و انس میں سے ایک بڑی تعداد کو پیدا کیا ہے، یعنی انسانوں میں سے ایک بڑی تعداد کو میں جہنم میں جھونک دوں گا، یہ جن اور انس میں سے. آگے اللہ فرماتا ہے ان کے دل ایسے ہیں جن سے وہ سمجھتے نہیں، اور ان کی آنکھیں ایسی ہیں کہ جن سے وہ دیکھتے نہیں، اور ان کے کان ایسے ہیں کہ جن سے وہ سنتے نہیں. یہ لوگ تو چوپاؤں کی طرح ہیں، جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ یہ ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں، ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں، یا ان سے بھی زیادہ بدتر ہیں. یہی ہیں وہ لوگ جو غافل ہیں. سامعین کرام دیکھو، جو انسان جو ہے دل سے سمجھتے نہیں، اور کانوں سے دیکھتے سنتے نہیں، آنکھوں سے دیکھتے نہیں، ان کی حال جو ہے جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. تو یہ جو میں جن کی بات کر رہا ہوں نا اس وقت، یہ ڈاکٹر یحییٰ ٹائپ
بھاڑے اور کرائے کے ٹٹوؤں کی میں بات کر رہا ہوں، یہ مبلغین بنے پھرتے ہیں، کوئی مبلغ شرم نہیں ہے، یہ اپنا چارہ اپنی تنخواہ کے لیے سارا یہ جھوٹ سب دجل کرتے پھر رہے ہیں، کہتے ہیں جی آئیں جمبا صاحب آئیں اسٹریم یارڈ بلا سا نام ہے، اسٹریم یارڈ پر آئیں ہم سے مناظرہ کر لیں فلانا کر لیں، بھائی تینوں موت پہندی ہے تھے، میں 2014 سے میدان کھڑا ہے، میں مناظرے واسطے بلا رہے ہیں اور تمہیں موت پہندی ہے، کیوں نہیں اتنے آتے یا میں بلاؤ اتنے آمنے سامنے بیٹھ کے ہم بڑی تمیز کے ساتھ دلائل، یہ بڑی سنجیدہ بات ہے، میں مامور من اللہ ہوں، میرا دعویٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس محمدی مریم مرزا غلام صاحب کو چلہ ہوشیارپور میں مود نشانی رحمت یا مود ذکی غلام کی بشارت دی تھی، وہ میں ہوں، اللہ نے مجھے بتایا ہے۔ یہ عاجز ہی 15ویں صدی ہجری کا مود مجدد ہے، یہ عاجز ہی محمد عربی وسلم کی جو پیش گوئی امت کے آگے بیان فرمائی ہوئی ہے، محمدی مسیح عیسیٰ ابن مریم کی، یہ عاجز بھی اس کو مستحق ہے، اتنا بڑا دعویٰ ہے، اور آپ مجھے اسٹریم یارڈ پر بلاتے پھر رہے ہیں وہاں پر تماشا کرنے کے لیے۔ ادھر آئیں، سنجیدہ دعویٰ ہے، اگر میں سچا ہوں تو آپ لوگوں کی پھر خیر نہیں مرنے کے بعد، تو اگر میں نعوذ باللہ من ذالک جھوٹا ہوں تو یار تم مطلب کہ اسکائپ پر یا اسٹریم یارڈ پر مجھے بلاتے پھر رہے ہو، کیل میں آؤ، کیل میں آ کر نعوذ باللہ من ذالک اگر میں جھوٹا ہوں تو اس جھوٹ کو اس کے منہ پر دائی مارو۔ وہ بار بار کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو عزت دوں گا، آپ کی عزت کروں گا، آپ میرے مہمان ہوں گے، ہم بات کریں گے 1 دن 2 دن 4 دن 10 دن، کوئی مسئلہ نہیں، میرے پاس بڑا انتظام ہے یہاں پر، اللہ نے ہمیں موقع دیا، اللہ نے ہمیں ایسی جگہ دے دی، کوئی میرا مسئلہ نہیں ہوگا۔ اگر آپ نہیں ادھر آنا چاہتے تو مجھے بلاؤ، وہاں پر کسی غیر جاندار جگہ پر میں، اور اپنے اس وقت جب میں لندن آؤں گا تو میری یہ شرط ہوگی، آپ نے مرزا مسرور کو وہاں پہ بٹھانا ہے، وہ مرزا مسرور بھلے خود بات کرے میرے ساتھ یا اپنے کسی عالم کو میرے آگے کر دیا، ہاں وہاں پہ اس کو بیٹھنا ضروری ہے تاکہ لوگوں کو پتہ لگے، یہ ریکارڈنگ کریں، آپ بھی کریں، میں بھی کروں گا، اور اگر آپ کو شک ہو تو بھئی اس میں کوئی کمی بیشی کر لے گا تو ایک تیسرا پارٹی ایسی ہوگی جو غیر جانبدار ہوں گے، وہ بھی ریکارڈنگ کریں گے، تو یہ مسئلہ بھی ختم ہو جائے گا، بھی جمبا صاحب کو اس میں کوئی کمی بیشی کر لیں گے، یا جماعت قبرستان کے جو مولوی ہیں یا جو ہے وہ کمی بیشی کر، اس کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ تو آپ لوگوں سے میں درخواست کرتا ہوں کہ یہ اسٹریم یارڈ کا جو تماشا آپ کرتے پھر رہے ہیں اس کی کوئی فائدہ نہیں ہے، میں ایک سنجیدہ دعوے دار ہوں، اگر میں نعوذ باللہ جھوٹا ہوں تو میرے جھوٹ کو میرے منہ پر مارو کیل میں آ کر، یا مجھے بلا لو وہاں پر جھوٹ میرے منہ پر مار دو، نعوذ باللہ من ذالک، اگر میں جھوٹا ہوں، لیکن اگر میں سچا ہوں، یقیناً میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں میں صادق ہوں، میں وہی ہوں جس کی چلہ ہوشیارپور میں اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم کو بشارت دی تھی نشان رحمت کی، میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں اسی کے موافق جو تم نے مجھ سے مانگا، وہی ذکی غلام سورۃ مریم پڑھے۔ تو بات یہ ہے کہ اگر میں صادق ہوں تو تمہارا سب قبرستانی احمدی بہنوں بھائیوں بزرگوں میں تم سے مخاطب ہوں، تمہاری پھر موت کے بعد خیر نہیں ہے، تیاری کرو، پھر کرو جو مرضی کرو، خدا پھر تم سے نپٹے گا، آگے اس دنیا میں بھی انشاءاللہ وہ نپٹے گا تم سے، مرنے کے بعد بھی نپٹے گا۔ اس کے بعد سامعین کرام، یہ میں نے آپ لوگوں کو مثال دی ہے اپنی زندگی کی، بچپن کی، میں جب پڑھنے جاتا تھا ربا تو وہ بھٹے کی مثال دی ہے، وہ میں نے وہ کرائے کے ٹٹو باڑے کے ٹٹو خود دیکھے ہوئے ہیں، تو ان کی میں مثال دی ہے کہ یہ جو کہتی ہیں جامعہ کے پڑھے ہوئے مبلغین شاید سب کرائے کے ٹٹو باڑے کے ٹٹو، ان کی کیا حیثیت ہے۔ اس کے بعد سامعین کرام میں آپ لوگوں کے آگے سورۃ جمعہ کی آیات 3، 4 اور 5 پڑھنا چاہتا ہوں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء
واللہ ذو الفضل العظیم۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہی ہے جس نے امیوں کے اندر انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور ان کو پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے، اور اس سے پہلے یقیناً وہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ جب بھی اللہ تعالیٰ اپنا مرسل دنیا میں معمور فرماتا ہے، بھیجتا ہے، اس سے پہلے اس کی قوم یا دنیا گمراہی میں پڑی ہوئی ہوتی ہے، ضلالت میں پڑی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ سچی بات ہے۔ ایسے نہیں ہو سکتا کہ دنیا بالکل تقوی پر قائم ہے، سیدھے راستے پر چل رہی ہے تو اللہ معمور بھیج دے، رسول بھیج دے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے اور اس کی بعثت ان میں سے دوسرے لوگوں کے لیے بھی ہے جو ابھی ان سے ملے نہیں، اور وہ غالب اور حکمت والا ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ میں سامعین کو بتا دیتا ہوں کہ دیکھیں اس صورت کی آیت نمبر 4 جو ہے، اس میں اللہ فرماتا ہے اس کی بعثت ان میں سے دوسرے لوگوں کے لیے بھی ہے جو ابھی ان سے ملے نہیں۔ یہاں سے مراد ہے کہ ایک دفعہ آسم کی اصالتاً بعثت ہوئی تھی مکہ میں 1500 سال پہلے۔ آپ بانی اسلام تھے، دین اسلام نیا دین لائے تھے، نئی شریعت لائے تھے جو آخری شریعت ہے قیامت تک کے لیے، وہ جاری ساری رہے گی، اس میں کوئی ایسا نبی نہیں اب آ سکتا کہ آسم کی اس شریعت کو منسوخ کرے۔ ہاں، آپ کی امت میں آپ کے غلام، آپ کے امتی نبی آ سکتے ہیں اور آ رہے ہیں جو آپ کے ہی دین میں بے علم مولوی، بے علم لوگ جو غلطیاں پیدا کریں گے، بدعتیں پیدا کریں گے، ان کی اصلاح کرنے کے لیے ہر صدی کے سر پر اللہ تعالیٰ ایک مومن کو کھڑا کرتا ہے، وہ اس صدی کا مجدد ہوتا ہے، مصلح ہوتا ہے۔ تو وہی دراصل ایک لحاظ سے امتی نبی بھی ہوتا ہے۔ مرزا غلام احمد تجلیات الہیہ میں یہ فرماتے ہیں۔ تو میں آپ لوگوں کو اسے کہنا چاہتا ہوں کہ 1500 سال پہلے تو اصالتاً بعثت تھی آسم کی۔ اس آیت میں، آیت نمبر 4 میں اللہ فرماتا ہے اور اس کی بعثت ان میں سے دوسرے لوگوں کے لیے بھی ہے جو ابھی ان سے ملے نہیں، یعنی آسم کی بعثت ثانیہ کا بھی ذکر قرآن کریم میں موجود ہے۔ وہ بعثت ثانیہ آسم کا ان کے جسم کے ساتھ نہیں ہوگی دنیا میں، وہ تو فوت ہو گئے، دنیا میں نہیں آ سکتے دوبارہ۔ ان کی بعثت ثانیہ ان کے کسی ذلی پیروکار میں، بروزی رنگ میں، کسی انسان میں آسم جلوہ افروز ہوں گے دنیا میں، یعنی ذلی اور بروزی طور پر آسم کی بعثت ثانیہ کا اس آیت میں ذکر ہے۔ تو آسم کی یہ بعثت ثانیہ جو ہے ہمارے عقائد کے مطابق، ہمارا آقا مرزا غلام صاحب نے ہمیں بتایا ہے، تو یہ آسم کی بعثت ثانیہ ان کے وجود میں اللہ تعالیٰ نے یہ دکھائی ہے، بنائی ہے، یا ان کو مبعوث فرمایا ہے بطور ذلی اور بروزی آسم کی بعثت ثانیہ کے ذیل کے طور پر۔ تو میں اس سلسلے میں آپ لوگوں کے آگے ایک شعر پڑھتا ہوں، جماعتی احمدیہ کے ایک مشہور شاعر ہیں، انہوں نے شعر اسی بعثت ثانیہ کے حوالہ سے مرزا غلام احمد صاحب کے متعلق کہے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں اپنے اشعار میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر اتر آئے ہیں ہم میں، اور آگے سے ہیں بڑھ کر اپنی شان میں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھنے ہوں جس نے اکمل، غلام احمد کو دیکھے قادیان میں۔ تو یہ شعر ہیں، تو بڑے بعض مخالفین اعتراض بھی کرتے ہیں کہ یہاں پر مرزا صاحب کی شان کو بڑھا دیا گیا ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں، ان اشعار میں آسم کی بعثت ثانیہ کا ذکر ہے۔ آسم کی شان ہی دوبالا ہے، یعنی آسم بعثت اولیٰ میں جو ان کی شان تھی، آسم کی بعثت ثانیہ میں جو دنیا میں اللہ نے کی ہے، اس میں آسم کی شان اس سے زیادہ بڑھ کر ہے، لیکن اپنے کسی کامل پیروکار ذل کے وجود میں، ذلی طور پر، مطلب کہ یہ آسم کی بعثت ثانیہ کا جو موعود یہ فضل تھا حضرت مرزا غلام صاحب کی قسمت میں اللہ نے کیا، ان کے وجود میں پورا فرمایا۔ اسی طرح میں ایک اور الہام کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، یہ مرزا غلام احمد صاحب پر 1900 میں ہوا تھا۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، لوگ آئے اور دعویٰ کر بیٹھے، شیر خدا نے ان کو پکڑا، شیر خدا نے فتح پائی۔ یہ جو حوالہ ہے 40 نمبر 3 روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 429، تذکرہ میں بھی یہ الہام ہے، میں وہ لکھنا بھول گیا ہوں ان کا صفحہ، یہ 1900 کے الہامات دیکھ لیں تذکرہ میں، وہاں پر یہ مل جائے گا۔ حضرت فرماتی ہیں، لوگ آئے اور دعویٰ کر بیٹھے، شیر خدا نے ان کو پکڑا، شیر خدا نے فتح پائی،
اور پھر فرمایا باخرام کے وقت تو نزدیک رسید وپائے محمدیاں بر منار بلند تر محکم افتاد پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبیوں کا سردار و روشن شد نشان ہائے من بڑا مبارک وہ دن ہوگا دنیا میں ایک نذیر آیا پر دنیا نے اس کو قبول نہ کیا لیکن خدا اسے قبول کرے گا اور بڑے زور اور حملوں سے اس کی سچائی ظاہر کر دے گا آمین ثم آمین۔ یہ مرزا غلام صاحب پر الہام نازل ہوا تو مرزا غلام صاحب کے وجود میں بھی بڑی شان سے پورا ہوا اور باقاعدہ بڑے زور اور حملوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کی سچائی کو دنیا پر ظاہر فرمایا اور وہ شیروں کی طرح جم کر کھڑا عالم اسلام کے جتنے جھوٹے ختم نبوت کے عقائد تھے یا حیات مسیح کے عقائد تھے یہ سب یا وحی و الہام کا انقطاع کا ہو جانا سارے اس شیر نے میدان میں جم کر کھڑے ہو کر مخالفین کے آگے وہ سارے ان کے جھوٹے عقائد کو بتلان کر دیا۔ ساری زندگی وہ میدان میں کھڑا رہا اور مرزا غلام صاحب پر یہ جو الہام ہوا تھا یہ پورا ہوتا رہا۔ لوگ آئے اور دعویٰ کر بیٹھے، شیر خدا نے ان کو پکڑا، شیر خدا نے فتح پائی۔ جس طرح عاصم کی بعثت ثانیہ مرزا غلام صاحب کے روپ میں اللہ نے فرما کر یعنی جو بعثت اولیٰ تھی عاصم کی اس سے بھی بڑھ کر آپ کا مقام بلند کر دیا مرزا غلام احمد صاحب کی شکل میں، ان کے روپ میں یا بروزی رنگ میں، ذیلی رنگ میں۔ ایسے ہی یہ جو شعر میں نے الہام پڑھا ہے 1900 کا، لوگ آئے اور دعویٰ کر بیٹھے، شیر خدا نے ان کو پکڑا، شیر خدا نے فتح پائی۔ اور پھر فرمایا باخرام کے وقت تو نزدیک رسید وپائے محمدیاں بر منار بلند تر محکم افتاد پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبیوں کا سردار و روشن شد نشان آئے من بڑا مبارک وہ دن ہوگا دنیا میں ایک نذیر آیا پر دنیا نے اس کو قبول نہ کیا لیکن خدا اسے قبول کرے گا اور بڑے زور اور حملوں سے اس کی سچائی ظاہر کر دے گا آمین۔ سامعین کرام، یہ جو الہام ہے مرزا صاحب کا ان کی زندگی میں، ان کے وجود میں بڑی شان سے پورا ہوا۔ میں یہ بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہی الہام جو ہے کہ لوگ آئے اور دعویٰ کر بیٹھے، شیر خدا نے ان کو پکڑا، شیر خدا نے فتح پائی، یا دنیا میں ایک نذیر آیا پر دنیا نے اس کو قبول نہ کیا لیکن خدا اسے قبول کرے گا اور بڑے زور اور حملوں سے اس کی سچائی ظاہر کر دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ آج محمدی مریم کا یہ عجز مود نشان رحمت، مود ذکی غلام مسیح الزماں یا مود محمدی مسیح صاحب مریم میدان میں کھڑا ہے شیروں کی طرح، اور میرے مخالفین میں نے ثبوت دیے ہیں آپ کو کہ ان کے منہ کالے ہو چکے ہیں، وہ بھاگ چکے ہیں اور اپنی منہ کی کالک اتارنے کے لیے اب ڈرامے کرتے پھر رہے ہیں ڈاکٹر یحییٰ کی شکل میں، اسٹریم یارڈ پر آ جائیں، یہ فلاں کریں، تینوں موت پہ دیا کیل جانے، اگر تیرے کو کوئی ہے دلیل ہے، تیرے کو کوئی سچائی ہے، کیوں نہیں آ رہے اتھے روٹیاں کھان تو کیل چ آ جاندے ہیں۔ تسی وہ مسجد بنائی ہے بیت الحبیب، وہاں پہ میں بھی صدر رہا ہوں یہاں پر، وہاں پہ تو بڑے بھاگ کے آتی ہیں آپ کے وہ جمبا صاحب کو اگر نعوذ باللہ جھوٹ ہے تو اس کے جھوٹ اس کے منہ پر مارنے کے لیے آپ کو موت پڑ رہی ہے، آؤ ادھر یا مجھے بلاؤ جمبا صاحب کو، تو یہ ڈرامے کرتے پھر رہے ہو اسٹریم یارڈ وغیرہ کی۔ تو میں سامعین کو بتانا چاہتا ہوں کہ مرزا غلام صاحب کا یہ جو الہام ہے، لوگ آئے اور دعویٰ کر بیٹھے، شیر خدا نے ان کو پکڑا، شیر خدا نے فتح پائی، مرزا غلام صاحب کی شان میں پورا ہوا بڑی شان کے ساتھ۔ میں سمجھتا ہوں آج اس کے ذکی غلام کی شان میں ان سے بھی زیادہ بڑھ کر پورا ہو رہا ہے، کیونکہ مرزا غلام صاحب کے بعد لوگوں نے جھوٹے مسلم موعود ہونے کے دعوے کیے، آج وہ جھوٹے دعوے کرنے والے اور ان کی جماعتیں، ان کے پیروکار کہاں ہیں؟ سب بھاگ گئے میرے کے آگے۔ یہ میں ثبوت دے رہا ہوں ان کے، میں منہ کالے کر کے کھڑا ہوا ہوں میدان میں، یہ دیکھیں، یہ ثبوت ہے منہ کالے ہونے کا ان کا۔ اب کالکیں اتارنے کے لیے ڈرامے کر رہے ہیں، ان کی کوئی کچھ نہیں، حقیقت ہی کوئی نہیں۔ ڈاکٹر یحییٰ دیکھ رہے ہو، یہ منہ کالے ہیں آپ کے، اب منہ اپنی کالوں کو اتارنے کے لیے یہ ڈرامہ جو بند کرو، کیل میں آ جاؤ، مجھے بلاؤ لندن میں، انشاءاللہ تعالیٰ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے، پتہ چل جائے گا تیری کتنی طاقت ہے۔ بلکہ میرے وہ عزیز ہیں جنہوں نے ٹیلی فون کیا تھا، وہ تو بتا دیا تھا، اے لانتی بندہ، یہ تو مرے ہوئے ہیں، کوئی عہدے دار نہیں، میں سب نے فون کر کے دیکھ لیا، ای میل کر کے دیکھ لیا، کوئی میری ای میل کا جواب دینے کے لیے تیار نہیں، میرا فون سننے کے لیے تیار نہیں۔ عطا اللہ مجید راشد کی انہوں نے مثال دی میرے آگے کہ میں نے اس کو بھی ای میل لکھی، فون کیا، اٹھاتا ہی نہیں۔ اس سے بڑھ کر مطلب کہ ان کی مردہ ہونے کی کیا ثبوت ہو سکتا ہے؟ تو میں سامعین کو کہہ رہا تھا کہ یہ جو الہام ہے مرزا غلام صاحب کا، جیسے اکمل صاحب لکھتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر اترائے ہیں ہم میں
اور آگے سے ہیں بڑھ کر اپنی شان میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنے ہوں جس نے اکمل، غلام احمد کو دیکھے قادیان میں. یعنی قادیان میں آسم دوبارہ ایک بڑی شان سے مرزا غلام سم کے روپ میں ان کا نزول ہوا تھا. آسم کا بیست ثانیہ تھی. ایسے ہی محمدی مرمت مرزا غلام سم کا دوبارہ ایک قسم کا شعر الہام جو ہے ان کے ذکی غلام کے وجود میں بڑی شان سے پورا ہو رہا ہے، بلکہ ان سے بھی بڑھ کر یہ اب اس دنیا میں پورا ہو رہا ہے. اور اس عاجز کے وجود میں کھڑا ہوں، اور انشاءاللہ آپ نہیں جانتے کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے. جیسے کہ اللہ فرماتا ہے، دنیا میں ایک نذیر آیا پر دنیا نے اس کو قبول نہ کیا، لیکن خدا اسے قبول کرے گا اور بڑے زور آور حملوں سے اس کی سچائی ظاہر کر دے گا. آمین. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے. میں ایک احسان دانش کا شعر ہے، وہ میں اکثر تھوڑا سا بدل کے پڑھا کرتا ہوں. وہ احسان دانش زیادہ بہت بڑا مطلب کہ ڈگریاں رکھنے والا انسان نہیں تھا. وہ ایک شعر میں لکھتے ہیں، کہاں مانتے تھے اہل سخن دانش، کہاں مانتے تھے اہل سخن دانش، بڑے زوروں سے منوایا گیا ہوں. تو میں اس شعر میں تھوڑی سی ترمیم کر کے پڑھا کرتا ہوں. اکثر اللہ تعالیٰ کو جناب میں دعا کیا کرتا ہوں کہ کہاں مانتی ہے دنیا اے غفار، کہاں مانتی ہے دنیا اے غفار، بڑے زوروں سے منوانا پڑے گا. اے میرے خدا اگر تو نے مجھے کھڑا کیا ہے، دنیا والے کہاں مجھے مانتے ہیں، مجھ مسکین کو معمولی انسان کو کہاں مانتے ہیں. اے میرے خدا اگر تو نے مجھے کھڑا کیا ہے اور میں حق پر ہوں، سچا ہوں، میں معمور من اللہ ہوں، اور تو نے مجھے کھڑا کیا ہے، تو آپ کو بڑے زوروں سے مجھے ماننا پڑے گا، اس جماعتی مجھے قبرستان سے بھی اور پوری دنیا سے. تو انشاءاللہ تعالیٰ ایسے ہی ہوگا. یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا الہام ہے، لوگ آئے اور دعویٰ کر بیٹھے، شیر خدا نے ان کو پکڑا، شیر خدا نے فتح پائی. یا دنیا میں ایک نذیر آیا پر دنیا نے اس کو قبول نہ کیا، لیکن خدا اسے قبول کرے گا اور بڑے زور آور حملوں سے اس کی سچائی ظاہر کر دے گا. انشاءاللہ تعالیٰ ایک صدی قبل جس شان سے یہ الہام پورا ہوا تھا مرزا غلام احمد سم کے وجود میں، اس سے بھی زیادہ شان میں آج ان کے موعود ذکی غلام مسیح الزما کے وجود میں انشاءاللہ تعالیٰ پورا ہو گیا ہے اور پورا ہوتا چلا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھ دے. اور آخر پہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس ذکی غلام کی کچھ علامتیں ہیں علمی، اللہ نے ان پر مرزا صاحب پر نازل فرمائی تھیں. مثلا اللہ فرماتا ہے، وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم، اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا، اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا. اس کی معنی سمجھ میں نہیں آئے. دوشنبہ ہے مبارک دوشنبہ، فرزند دل بند گرامی ارجمند، مظہر الاول والآخر، مظہر الحق والعلاء، کآن اللہ نزل من السماء. میں سامعین آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے موعود نشان رحمت یا موعود ذکی غلام کی علامتوں کے ساتھ ان کے نزول کو اپنا نزول فرمایا ہے. یعنی اس ذکی غلام کے نزول کو، اس نشان رحمت کے نزول کو اللہ نے فرمایا ہے کہ کان اللہ نزل من السماء، یقین اللہ آسمان سے نازل ہو گیا. یعنی اللہ نے اپنا نزول کا ذکر فرما دیا کہ میں نازل ہوں گا اس کے نزول کے ساتھ. تو میں آپ لوگوں کو اب بتانا چاہتا ہوں کہ کرونا وائرس کی شکل میں یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم کے نشان رحمت کے ساتھ، موعود نشان رحمت کے ساتھ، موعود ذکی غلام مسیح الزما کے ساتھ قبرستانی جماعت نے جو سلوک کیا ہے، 16-17 سال سے آپ دیکھ رہے ہیں تماشا. لاہوری جماعت نے کیا سلوک کیا ہے، یہ سب مردہ لوگ ہیں. یا امت مسلمہ نے کیا سلوک کیا ہے، میں کھڑا ہوں ڈٹ کے اور بلا رہا ہوں لوگوں کو، لیکن میری بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں کرونا وائرس کی شکل میں اللہ تعالیٰ پھر کیا کام دکھاتا ہے آپ لوگوں کو. تو وہی بات پوری ہوگی جیسے کہ مرزا غلام صاحب کو اللہ تعالیٰ نے الہام فرمایا تھا، دنیا میں ایک نذیر آیا پر دنیا نے اس کو قبول نہ کیا، لیکن خدا اسے قبول کرے گا اور بڑے زور آور حملوں سے اس کی سچائی ظاہر کر دے گا. آمین. تو آخر پہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اے عالموں اور اے غافلوں، اللہ تعالیٰ کے مامور اور مرسل کو قبول کر کے اللہ تعالیٰ سے صلح کرنے میں جلدی کرو، ورنہ تمام منکرین، مکفرین اور مشرکین، خواہ مذہبی کی دنیا کے یہ لوگ ہیں یا سیاسی دنیا کے یہ فرعون ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو، ان سب کو ہلاک کر کے عبرت کا نشان انشاءاللہ تعالیٰ بنا دے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ کو طاقت رکھتا ہے کہ جب دنیا زیادہ بگڑ جائے، بدکاریاں بڑھ جائیں اور اللہ تعالیٰ کو چھوڑ جائیں اور خود ہی دنیا میں خدا بن جائیں، خواہ مذہب کی دنیا ہے
خاص سیاست کی دنیا ہے، تو پھر اللہ کہتا بھی اچھا میں آپ تمہیں ٹھیک کرتا ہوں۔ تو جناب یہ کرونا وائرس جو ہے، یہ جو بگڑے ہوئے لوگ ہیں دنیا کے، مذہبی دنیا کے بگڑے ہوئے اور سیاسی دنیا کے بگڑے ہوئے خدا جو ہیں، فرعون جو ہیں، ظالم جو ہیں، ان کی یہ سزا ہے، یہ میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں۔ تو آخر پہ ڈاکٹر یحییٰ کو بھی کہہ دوں گا کہ دیکھیں آپ میرا اس حوالے کا بار بار اپنی جو ویڈیو ٹیوب بناتے ہیں اس میں ذکر کرتی ہیں کہ جمبا صاحب نے کہا تھا کہ لندن میں ایک چوہا نکلا ہے، اب دیکھنا میں اس سے کیا کرتا ہوں۔ آپ یہ حوالہ اکثر دیتے ہیں، جناب میں تو وہ سب کچھ کر چکا ہوں آپ کے ساتھ، آپ اندھے ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی؟ میں تو کیل جا، میں لندن جا کے تم جیسے چوہے کا برا حال کر کے، تیرا منہ توڑ کے تجھے لاجواب کر کے آ گیا ہوں۔ کیا تو انکار کر سکتا ہے کہ غفار جمبا صاحب 30 نومبر کو یہاں پر نہیں آیا تھا؟ تو کیا اس کا انکار کر سکتا ہے کہ جمبا صاحب نے ادھر لندن میں آ کر مجھے بلایا تھا، میں نہیں گیا اس کے بالمقابل اس سے بات کرنے کے لیے؟ کیا اس کا انکار کر سکتا ہے؟ نہیں۔ کیا تو اس بات کا انکار کر سکتا ہے کہ آپ کے ہی کولیگ کچھ 4-5، وہ مجھے 2 دفعہ ان سے میری مجلس ہوئی ہے، ملاقات ہوئی ہے یا تبادلہ خیال ہوا ہے، یکم کو اور 3 دسمبر کو، کیا تو اس کا انکار کر سکتا ہے کہ عبدالغفار جمبا تو نہیں ادھر آیا تھا اور تو نے نہیں جماعت احمدیہ قبرستان کے کچھ جو ٹیم تھی ان سے تو نے بات نہیں کی؟ نہیں کر سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو میں نے بات کی تھی کہ لندن میں ایک چوہا نکلا ہے ڈاکٹر یحییٰ کی شکل میں، آپ دیکھنا ہے لوگوں کہ میں ایسے کیا کرتا ہوں، میں نے تو وہ سب کچھ کر دیا تیرے ساتھ۔ میرے لیکچر سنیں، یہ کہتا ہے 40 ہم نے ویڈیو بنائی ہیں، تیرا ماں منہ لال کر دیا ہے دلال کے ساتھ، براہین کے ساتھ، اور تجھے لندن میں تمہیں کسی سوراخ میں گھسا کے آیا ہوں، یا میں پنجابی کہنا تین منجی تھلے واڑ کے آیا، آج بے غیرتا بار بار یعنی بولتا جا رہا ہے، فضول آدمی ہے تم۔ اور میرے عزیز نے بھی کیا سی فضول آدمی ہے کہ جمبا صاحب اسی وقت کے ضائع کرتے ہو۔ تو باہر میں تجھے پیغام دیتا ہوں کہ اگر تیرے میں کوئی دم خم ہے، اگر تو سمجھتا ہے کہ عبدالغفار جمبا نے قبرستانی جماعت کے مولویوں، قبرستانی جماعت کے نام نہاد خلیفوں اور قبرستان کے نام نہاد ارباب و اختیار اور تم جیسے جیلوں کے منہ کالے نہیں کیے، اور تم اب یہ اسکائی پر اسٹریم یارڈ پر آپ تم اس کال کو اتارنے کی کوشش نہیں کر رہے، تو تم ادھر آؤ، کیل میں آؤ، میرے ساتھ بات کرو، میں آپ سے بات کروں گا۔ یقین جب آپ ادھر کیل میں آئیں گے، آپ میرے مہمان ہوں گے، تو میں جانتا ہوں کہ مہمانوں کے ساتھ انسانوں کو، میزبانوں کو بڑا اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ میں تو عاصم کی سنت کا پیروکار ہوں، مرزا صاحب کی سنت کا پیروکار ہوں۔ کوئی بات تہذیبی، کوئی آپ کے ساتھ ایسی بات نہیں ہوگی۔ آپ کی باتیں سنوں گا، 1 دن 2 دن 10 دن سنوں گا، اپنے دلائل دوں گا آپ کے آگے، ریکارڈنگ کرنا میں بھی کروں گا۔ ایک تیسرا فریق ہوگا جو نیوٹرل ہوگا، وہ بھی ریکارڈنگ کرے گا، تو اس کے بعد MTA پہ لگا دینا، میں الغلام.com پر YouTube پہ آ جائے گی، تو سن لیں گے لوگ۔ یا مجھے لندن میں بلاؤ، ہاں جب آپ لندن میں مجھے بلائیں گے تو آپ جو بھی ہیں، ٹیم ہے آپ کی مرزا مسرور صاحب کی، تو مرزا مسرور صاحب وہاں پہ بیٹھ جائے آ کے، میں ان سے حال چال پوچھوں گا ان کا، وہ مجھ سے پوچھیں۔ اس کے بعد وہ جس عالم کو چاہیں، عطا اللہ مجید کو کہیں، ڈاکٹر یحییٰ کو کہیں، جس کو چاہیں میرے آگے کر دیں، میں جانوں پھر وہ جانیں۔ اپنی جماعت کی طرف سے میں ان شاء اللہ تعالیٰ بات کروں گا زیادہ تر، اگر میں ضرورت محسوس کی تو اپنے کسی ساتھی کو کہوں گا ان کو یہ جواب دو۔ تو بہرحال وہاں پر اگر چاہیں تو میں لندن آنے کے لیے بھی تیار ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جیسا میرے عزیز نے کہا نا کہ یہ سارے مرے ہوئے لوگ ہیں، ان کو کوئی ساتھ نہیں ہے گا، تو اسی مرے ہوئے لوگوں کو تم زندہ درگور ہو، تو آپ پر رحم کرے اللہ، تو آپ کو ہدایت دے اگر آپ ہدایت کے قابل ہیں، اور اگر آپ ہدایت کے قابل نہیں تو اللہ تعالیٰ تمہیں ہمیشہ ہمیش کے لیے ہلاک کر کے عبرت کا نشان بنا دے۔ سامعین کرام، آخر پہ میں حضرت مرزا غلام صاحب کے چند اشعار پڑھ کر اپنے لیکچر کو ختم کرتا ہوں۔ حضور صاحب فرماتے ہیں، اور آج میں بھی آپ سب کے آگے یہی کہتا ہوں، کیوں غضب بھڑکا خدا کا مجھ سے پوچھو غافلو، کیوں غضب بھڑکا خدا کا مجھ سے پوچھو غافلو، ہو گئے ہیں اس کا موجب میرے جھٹلانے کے دن، غیر کیا جانے کہ غیرت اس کی کیا دکھلائے گی، غیر کیا جانے کہ غیرت اس کی کیا دکھلائے گی، خود بتائے گا انہیں وہ یار بتلانے کے دن، دن چڑھا ہے دشمنان دین کا ہم پر رات ہے، دن چڑھا ہے دشمنان دین کا ہم پر رات ہے، اے میرے سورج دکھا اس دین کے چمکانے کے دن، ایک بڑی مدت سے دین کو کفر تھا کھاتا رہا، ایک بڑی مدت سے دین کو کفر تھا کھاتا رہا، اب یقین سمجھو کہ آئے کفر کو کھانے کے دن۔ انشاءاللہ تعالیٰ وہ گھڑی آتی ہے جب عیسیٰ پکاریں گے مجھے۔ ڈاکٹر یحییٰ سن لے، اس کو نوٹ کر،
अपने पास रख ले मैं जो बातें कह रहा हूँ, इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। वो घड़ी आती है जब ईसा पुकारेंगे मुझे नहीं पता आपकी किस्मत में है या नहीं ये चीज़, अगर है अल्लाह ताला ने चाहा तो आपको हदायत दे देगा, आप भी पुकारेंगे मुझे ईसा। तो अगर आप हदायत के काबिल नहीं हैं तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला मेरी ज़िंदगी में ही आपको इबरत का निशान, आपको भी और सब मेरे मुनकरीन को, मुकफ़रीन को बना देगा इंशाल्लाह ताला। वो घड़ी आती है जब ईसा पुकारेंगे मुझे, अब तो थोड़े रह गए दज्जाल कहलाने के दिन। इसी पे मैं अपना लेक्चर ख़त्म करता हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अव्वलन व आखिरन व ज़ाहिरन व बातिनन हुवा मौलाना निअमल मौला व निअमन नसीर व निअमल वकील।